أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ بنی اسرائیل سے دریافت کیجیے ہم نے ان کو کتنی واضح ترین نشانیاں دی. ومن یبدل نعمت اللہ اور جو شخص اللہ کی نعمت کو بدل دے گا بعد اس کے جو اس کے پاس آئی فإن اللہ شدید العقاب تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سخت ترین سزا دینے والے ہیں. بنی اسرائیل کو واضح ترین نشانیاں مثلا اگر آج ہم بظاہر ایسی ظاہری نشانیاں اسلام کی حقانیت پر ڈھونڈنے بیٹھیں جو خلاف اسباب ہوں تو ایسی نشانیوں کا تلاش کرنا ہمارے لیے مشکل ہے. ان کے لیے کیا نشانیاں تھیں؟ مثلا گناہ کیا تو صبح دروازے پہ لکھ دیا گیا. اسی طریقے سے قربانی ذبح کی اس کو پہاڑ پہ رکھا، مال غنیمت حاصل کیا پہاڑ پہ رکھا، کسی بلند جگہ پہ رکھا، آسمان سے آگ اترتی تھی اور اس کو جلا دیا. یہ سب چیزیں خلاف واقع ہی جو تھی. من اور وسلوا ترنجبی بٹیرے جن کا اپنے پیچھے تذکرہ پڑا یہ بھی تو خلاف واقع ہی تھی. لاٹھی کے ذریعے سے پتھر کو مارا 12 چشمے پھوٹ پڑے، دریا میں مارا 12 راستے نکل گئے. خلاف واقع ہی تو تھی وہ سب چیزیں، خلاف اسباب ہی تو تھی. ہمارے یہاں ملت کے اندر اس مذہب کے اندر خلاف اسباب چیزیں رونما نہیں ہوتی ہیں. جو کچھ ہوتا ہے وہ اسباب ہی کے تحت ہوتا ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ انہیں انکار کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہلاک و برباد کر دیتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر یہ رحم فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے. اس میں ظاہری معجزات آپ علیہ السلام کے بعد جیسے پچھلی قوموں نے تقاضا کیا تھا وہ رونما نہیں ہوئے، اس لیے یہاں پر عمومی عذاب نازل نہیں ہوتا ہے. کم آتیناہم من آیۃ بینہ ومن یبدل نعمت اللہ. اللہ کا انعام کیا تھا؟ دین حق، اسلام، قرآن کریم. اور آپ کی پیشن گوئیوں کے باوجود ان لوگوں نے نہیں مانا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. کافروں کے لیے دنیاوی زندگی رونق دار بنا دی گئی، بارونق بنا دی گئی، زُيِّنَ مزین کی گئی. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا یہ کافر لوگ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں. وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا وہ ان سے بلند و بالا ہوں گے رتبے میں کل قیامت کے دن. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ اللہ جسے چاہتے ہیں بے پناہ روزی دیتے ہیں. بظاہر دنیا کے اندر کفار مالدار ہوتے ہیں اور مسلمان غریب. کفار پھر مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں. مکہ میں بھی یہی ہوتا رہا. مسلمان غریب تھے، ایمان قبول کرنے والے غریب تھے. ہر امت کے ساتھ ایسا ہی ہوا. کمزور معاشرے میں سمجھے جانے والے ایسے لوگوں نے ایمان قبول کیا، کافروں نے مذاق اڑایا. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا آج یہ مسلمان بظاہر پست ہیں لیکن کل قیامت کے دن یہی بلند ہوں گے. والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ اور کفار طاقتور لوگ پست ہوں گے. کان الناس امة واحدة فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین. لوگ ایک ہی دین پر تھے، ایک ہی جماعت تھی لوگوں کی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا، مبشرین جو خوشخبریاں سنانے والے تھے، ومنذرین اور ڈرانے والے تھے. وانزل معهم الکتاب بالحق اللہ نے ان کے ساتھ کتاب کو اتارا حق دے کر. لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ تاکہ وہ لوگوں کے بیچ فیصلہ کریں ان چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں. وما اختلف فیہ اور نہیں اختلاف کیا اس میں الا الذین اوتوہ مگر انہی لوگوں نے جنہیں دی گئی تھی کتاب من بعد ما جاءتهم البینات بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح نشانیاں بھی آ گئی تھی. کیوں اختلاف کیا؟ بغیم بینہم محض آپس کی ضد کی وجہ سے. فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق باذنہ سو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو سیدھی راہ دکھلائی
حق کی راہ دکھلائی، الذین آمنوا کن لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا تھا، کس چیز میں، لما اختلفوا فیہ جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، بإذنہ اپنی مرضی سے، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف راستہ دکھلاتا ہے، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ جب تک نوح علیہ السلام دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، صرف آدم علیہ السلام کی ذریت تھی، تو دنیا کے اندر یہ مذاہب، دنیا کے اندر یہ قومیں، یہ سب چیزیں نہیں تھیں۔ ایک ہی قوم آدم علیہ السلام کی ذریت تھی، ایک ہی مذہب تھا جو کہ توحید والا مذہب تھا، جس میں شرک کی دور دور تک کوئی آمیزش نہیں تھی۔ پھر آہستہ آہستہ نوح علیہ السلام کے زمانے تک دنیا کے اندر شرک و بت پرستی عام ہونے لگی۔ تو شرک و بت پرستی کیسے عام ہوئی؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یہ ہے کہ ان کے اندر جو بڑے بڑے بزرگ لوگ ہوا کرتے تھے، دنیا میں شرک کی ابتدا کیسے ہوئی؟ تو سب سے پہلے ان بزرگ لوگوں کی ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، جن کا قرآن کریم نے نام بھی لیا ہے، سب سے پہلے شیطان نے ان کے ذہنوں میں بات ڈالی کہ دیکھو بھائی، تمہارے بزرگ تو چلے گئے، تم تو نکمے اور نااہل، اب تمہاری عبادتیں کس لائق؟ جیسے ہمیں ہوتا ہے کہ بزرگ چلے گئے، ہم کیا کیسے کریں، ایسے ہی ان کے دل و دماغ کے اندر بھی خیال پیدا ہوا۔ تو شیطان نے ان کے دلوں میں ان بزرگوں کی محبت ڈالی، چلو اس حد تک تو ٹھیک تھا۔ پھر اس کے بعد شیطان نے ان کے ذہن میں بات ڈالی کہ ایسا کرو، ان کی تصویریں گھر میں رکھو بنا کر، ان کی مورتیاں بنا کے رکھو گھروں میں۔ جب ان کی تصویریں اور مورتیاں گھروں میں بنائی گئی، اگلی نسل کو شیطان نے، یہ دو لوگ دنیا سے چلے گئے، جب اگلی نسل آئی تو شیطان نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ یہاں کیا فائدہ رکھا، ان کو تم مسجد میں لے جاؤ تاکہ تمہیں عبادت میں لطف اور حضور قلبی حاصل ہو جائے، انہیں دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے۔ چنانچہ وہ تصویریں اور وہ مورتیاں ان کے اپنی اپنی عبادت گاہوں میں پہنچائی گئی۔ یہ نسل بھی گزر گئی۔ تیسری نسل کو شیطان نے کہا کہ تم اتنے گندے اور گنہگار ہو، تمہاری فریاد اللہ کہاں سے سن سکتا ہے ڈائریکٹلی، تم ایسا کرو کہ تم انہی سے مانگو، یہ تمہاری باتیں خدا تک پہنچائیں۔ مَا نَعْبُدُهُمْ هَؤُلَاءِ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ۔ یہی وہ چیز تھی جب لوگوں نے انہی کو سجدہ شروع کر دیا، انہی کو مانگنا شروع کر دیا، یوں دنیا کے اندر شرک و بت پرستی کی ابتدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی جماعت تھے۔ کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی جماعت تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب لوگوں نے شرک کیا، اس کے بعد پیغمبروں کو بھیجا، مبشرین و منذرین، وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ۔ کچھ لوگوں نے شرک کی راہ کو اپنایا، کچھ لوگوں نے ہدایت کی راہ کو اپنایا۔ اب ان کے درمیان آپس میں ٹکراؤ ہو گیا۔ پیغمبر کو اللہ نے کتاب دے کر، ہدایت دے کر بھیجا تاکہ لوگوں کو بتلائے کہ شرک کی راہ غلط، ہدایت کی راہ، توحید کی راہ صحیح اور درست ہے۔ لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم۔ پھر اس کے بعد اگلی نسلیں آئی۔ اگلی نسلوں کے اندر کیا ہو گیا کہ جن کو کتابیں دی گئی تھی وہ لوگ بھی غلط راہ پر چل پڑے، جن کو کتابیں دی گئی تھی مثلا یہود و نصارہ، وہ بھی غلط راہ پہ چل پڑے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا تاکہ ان کو بتلائے کہ بھئی یہ شریعت منسوخ اور یہ جو تم نے کتابوں کے اندر تحریف و تبدیلی کر دی یہ ختم، اللہ نے تمہارے پاس ایک نئی کتاب، تازہ شریعت، نئی شریعت، نیا دین، نیا مذہب بھیجا، اب اس کی پیروی کرو۔ لیکن محض ضد کی وجہ سے کہ بنو اسحاق کے اندر پیغمبر کیوں نہیں آیا، بنو اسماعیل کے اندر کیوں آیا، انہوں نے ایمان نہیں لایا۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، ایک مرتبہ اس کا ترجمہ پھر دیکھ لیجیے اس جملے کا، اللہ نے راہ دکھائی ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا، کس چیز کی راہ؟ من الحق، حق کی راہ دکھلائی، کس چیز میں؟ لِمَا اخْتَلَفُوا، جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، بِإِذْنِهِ، اپنی مرضی سے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ کیا تم لوگوں نے یہ خیال کیا تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما يأتكم مثل الذين، حالانکہ تم پر ان جیسے لوگوں کے حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے گزر گئے، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، انہیں پہنچی
سخت جسمانی تکلیفیں، والضرّ اور بیماریاں، وزلزلوا اور وہ ہلا کے رکھ دیے گئے، حتی یقول الرسول یہاں تک کہ پیغمبر نے کہا، والذین آمنوا معه اور ان لوگوں نے جنہوں نے ان کے ساتھ ایمان لایا، متی نصر اللہ کب آئے گی اللہ کی مدد، الا ان نصر اللہ قریب یقیناً اللہ کی مدد بہت ہی نزدیک ہے۔ جنت میں جانا آسان نہیں ہے۔ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا آزمائشوں میں نہیں ڈالا جائے گا اور ایسے جنت میں چلے جائیں گے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا وليعلمن الكاذبین۔ یسألونک ماذا ينفقون، اے پیغمبر علیہ السلام وہ آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں۔ یہ سوال کرنے والے حضرت عامر بن جموح رضی اللہ تعالی کیا خرچ کریں۔ قل ما انفقتم من خیر، اس پر اللہ تبارک و تعالی نے کہا، ما انفقتم من خیر، تم جو بھی بھلے مال میں سے خرچ کرو، فللوالدین تو کس پر خرچ کرو، والدین پر، والاقربین قریبی رشتہ داروں پر، والیتامی یتیموں پر، والمساکین غریبوں پر، وابن السبیل اور مسافروں پر، وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، تم جو کچھ بھی بھلائی کرو اللہ اس کو خوب جاننے والے ہیں۔ سوال یہ تھا کہ خرچ کیا کریں، نقد خرچ کریں، جنس خرچ کریں، فجور خرچ کریں، کیا خرچ کریں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ سوال قابل اعتنا نہیں، اس لیے کہ ہر ایک شخص اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جو کچھ اس کے پاس موجود ہوتا ہے اس میں سے خرچ کرتا ہے۔ سوال اصل یہ ہے کہ مال کو درست جگہ پر خرچ کیا جائے، اسے حرام جگہ پر خرچ نہ کیا جائے، اور جن لوگوں پر خرچ کیا جائے واقعتاً حقدار ہونے چاہیے، اس میں ترجیح کن کو ہوگی؟ اولاً والدین قریبی رشتہ دار، کیونکہ ان کو دینے میں، ان پر خرچ کرنے میں دوگنا اجر ہے، ایک تو صلہ رحمی اور ایک صدقہ۔ والیتامی والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، تم پر جہاد فرض کیا گیا اور وہ تمہیں ناپسند سا لگتا ہے، مشکل اور دشوار ہوتا ہے، لفظی ترجمہ ناپسند۔ وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم، اور قریب ہے کہ ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو چاہو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، وہ شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ معلوم ہوا کہ احکام خداوندی کے اندر مصلحتیں مخفی ہوتی ہیں، ہم انہیں نہیں جانتے۔ ابتداءً آپ کے سامنے بات بتا دی گئی تھی کہ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے احکامات خداوندی کی اتباع و پیروی کرے، خواہ اسے حکم کی مصلحت معلوم ہو سکے یا نہ ہو سکے، اس کا کام یہ نہیں ہے کہ مجھے مصلحت سمجھ میں آئے تو پھر مانوں گا، مصلحت سمجھ میں نہ آئے تو نہیں مانوں گا۔ یہ اس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے اس نے عقل پر ایمان لایا کہ جو چیز میری سمجھ میں آئے گی تو مانوں گا۔ کیا مطلب ہوا؟ خدا کی نہیں مان رہا ہوں، عقل کی مان رہا ہوں، یہ تو ایمان بالعقل ہو گیا۔ حالانکہ ہم نے ایمان باللہ ایمان بالعقل ہے۔ جو آپ کو میری بات سمجھ میں آئی، جو بات سمجھ میں آئے گی تو مانوں گا، نہیں سمجھ میں آئے گی تو نہیں۔ تو یہ کس کی بات مانی اس نے؟ عقل کی۔ حالانکہ ایمان کس پر لایا؟ اللہ پر۔ اور مومن کی شان کیا ہوتی ہے کہ اس کو بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، وہ اللہ کی بات کو ہر آن ہر حال میں تسلیم کرتا ہے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں شہر حرام کے بارے میں کہ اس میں قتال کرنا کیسا ہے۔ قل قتال فیہ کبیر، آپ کہہ دیجئے اس میں جنگ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ وصد عن سبیل اللہ، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا، وکفر بہ، اللہ کا انکار کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام کا انکار کرنا، واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، اور مکہ والوں کو، مسجد حرام کے رہنے والوں کو اس سے یعنی اس شہر سے نکالنا اکبر، زیادہ بڑا گناہ ہے، عند اللہ، اللہ کے یہاں۔ والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ انگیزی قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ ولا یزالون یقاتلونکم، اور وہ تم سے مسلسل لڑتے ہی رہیں گے، حتی یردوکم عن دینکم، یہاں تک کہ وہ تمہیں تمہارے دین سے نہ پھیر دیں، ان استطاعوا، اگر ان کا بس چلے۔ ومن یرتد منکم عن دینہ، اور جو شخص تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا، فیمت، پھر اس کا انتقال ہو جائے اس حال میں کہ وہ کفر ہی پر ہو، اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ،
یہی ہے وہ لوگ جن کے اعمال اکارت ہو گئے، ضائع ہو گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اولئک اصحاب النار، اور یہی لوگ ہیں دوزخ، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد ابتدائی سالوں میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے چھوٹا سا دستہ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں اطراف مکہ میں حالات کی خبر گیری کے لیے روانہ کیا. اتفاقاً اس دن جمادی الاخری کی آخری تاریخ تھی. جمادی الاخری کی آخری تاریخ تھی، 30 تاریخ تھی غالباً صحابہ کی گمان کے مطابق. ان کا مقابلہ ہو گیا، سامنا ہو گیا عمر بن حضرمی سے، جو کہ مکہ کا ایک مشرک تھا. جب مقابلہ ہو گیا تو مسلمانوں نے اس کو مار ڈالا، عمر بن حضرمی. اب مسلمان سمجھ رہے تھے کہ یہ 23 تاریخ ہے، حالانکہ وہ 23 تاریخ نہیں بلکہ یکم رجب المرجب تھی. عرب کا طریقہ اور دستور یہ تھا کہ وہ 4 مہینوں میں جنگ نہیں کیا کرتے تھے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب. شدید خونریزی ہوتی رہتی تھی تو سفر کے لیے، باہر نکلنے کے لیے، تاکہ کچھ 4 روپے کما سکیں اور اپنا پیٹ پال سکیں، اس کے لیے انہیں 4 مہینے متعین کی تھی، ان میں جنگ نہیں کیا کرتے تھے. مسلمانوں نے جب رجب المرجب کی پہلی تاریخ کو غلطی سے عمر بن حضرمی کو مار دیا تو اس پر مشرکوں نے زبردست پروپیگنڈا کیا، مسلمانوں پر تانے کسے کہ یہ اشہر حرم کا احترام نہیں رکھتے، محترم مہینوں کے تقدس کو پامال کر دیا، وہ کیا یہ کیا. وہی والی بات جس کا میں نے آپ کو پیچھے تذکرہ کیا تھا. کفر کی عادت یہ ہے کہ بعض امور کو اتنا ہائی لائٹ کرتے ہیں، اتنا پروپیگنڈا کرتے ہیں، اتنا اچھالتے ہیں، جس سے زمین پر بس صرف وہی ایک مسئلہ رہ گیا، کوئی اور مسئلہ رہ ہی نہیں گیا. اس انداز میں مسائل کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، تم کہہ رہے ہو کہ اشہر حرم کے اندر قتال ہو گیا، یہ بھی گناہ ہے، لیکن جو گناہ تم کرتے ہو وہ تمہیں نظر نہیں آتے. وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، خود بھی اللہ کی ذات پر ایمان نہیں لاتے ہو، لوگوں کو اللہ کی ذات پر ایمان لانے سے روکتے ہو، شرک کرتے ہو، کفر کرتے ہو، مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہو، یہاں کے رہنے والے مکینوں کو وہاں سے بے دخل کر دیتے ہو. کیا یہ تمہیں جرم نظر نہیں آتے؟ یہ جو تم فتنہ انگیزی کرتے ہو، سینکڑوں لوگوں کو جلا وطن ہونے پر مجبور کر دیا، اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا، مسجد حرام سے لوگوں کو بے دخل کر دیا، وہاں کے مومنوں کو وہاں جانے سے روکتے ہو، اور خود خانہ کعبہ بیت اللہ کے گھر کے زبردستی حاکم اور مالک بن کے بیٹھتے ہو. یہ اپنے جرم تمہیں نظر نہیں آتے؟ صرف ایک چھوٹا سا مسئلہ آ گیا اور اس کو اتنا ہائی لائٹ کر دیا کہ جیسے سرزمین عرب اور حجاز پر اس سے بڑھ کر کوئی اور مسئلہ ہی نہیں رہ گیا. اگلی چیز، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو شخص ارتداد اختیار کرے گا تو اس کے سارے اعمال ضائع اور غارت ہو جاتے ہیں. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ، بلا شبہ جن لوگوں نے ایمان لایا اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ، یہی ہیں وہ لوگ جو رحمت خدا بندی کے امیدوار ہیں. واللہ غفور رحیم، اللہ کی ذات بخشنے والی بڑی مہربان ہے. یسألونک عن الخمر والمیسر، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں حکم شراب اور جوے کے بارے میں. خمر شراب، میسر جوا. قل فیہما اثم کبیر، آپ کہہ دیجئے ان دونوں کے اندر بہت بڑا گناہ ہے. ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے فائدے کی بھی چیزیں ہیں. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ بڑا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کیا خرچ کریں. قُلِ الْعَفْوَ، آپ کہہ دیجئے زائد الضرورت یا جو بھی آسان ہو. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سامنے آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے. لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تاکہ تم غور و فکر کرو. اس آیت کے اندر شراب کی حرمت کے بارے میں ایک تمہیدی کلام ہوا. شراب کی حرمت درجہ بدرجہ 4 مراحل میں ہوئی، یہ اس کا دوسرا مرحلہ ہے. اگر اللہ کے رسول علیہ السلام شراب کے عادی قوم کو ڈائریکٹ یوں کہتے تم شراب مت پیو، ممکن ہے کہ ان کے لیے بڑا دشوار ہو جاتا ہے. اس لیے ابتداء اس آیت کے اندر تفصیلات 7ویں سپارے کے اندر آئیں گی، سورہ مائدہ کے اندر. یہاں پر صرف اتنا بتلایا گیا کہ شراب اور جوئے کے اندر
کچھ فائدے کی بھی چیزیں ہیں لیکن نقصانات زیادہ ہیں. فائدہ جیسے جوا کسے بولتے ہیں، آپ کسی بھی مال کو خطرے میں ڈال دیں. المخاطرہ، ممکن ہے کہ آپ ڈبل فائدہ حاصل کریں اور ممکن ہے کہ آپ شدید نقصان اٹھائیں. ہار اور جیت کی شرط پر. بچپن میں ہم لوگ وہ اخروٹوں کا کھیل کھیلا کرتے تھے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ وہ بھی حرام ہے. کیا کرتے تھے، 2 اخروٹ رکھے، ادھر سے نشانہ لگایا، اگر لگ گئے تو دونوں میرے، نہیں لگا تو دونوں دوسرے کے. وہ تک حرام ہے. ہمارے یہاں جو بچے میچ کھیلتے ہیں، 10 روپے سب نے جمع کیا، 100 روپے سب نے جمع کیا، یا 1000 سب نے جمع کیا، جو ٹیم فائنل میں پہنچے گی اس کو یہ 10,000 روپے انعام ملیں گے اور جو ہاریں گے وہ محروم ہو جائیں گے. یہ بھی جوئے کے اندر آتا ہے، چونکہ یہاں پر بھی مال کو داؤ پر لگایا جاتا ہے. جس بھی جگہ مال کو داؤ پر لگایا جائے، یا تو آپ بیٹھ کر آسانی کے ساتھ خوب مال کمائیں بغیر کسی محنت و مشقت کے. اسی کو کہا گیا منافع الناس، محنت و مشقت کے مال حاصل ہو جاتا ہے، یہ نفع ہے تھوڑا، لیکن اس میں نقصانات زیادہ. بغض، نفرت، عداوت، عیش پرستی، یہ سب چیزیں اس کے اندر آ جاتی. آج کل آن لائن جوئے کھیلے جاتے ہیں، رمی پر، ڈریم 11 پر، وغیرہ وغیرہ. بہت سارے لوگ اس کے عادی ہو جاتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. یہ سب جوئے کے اندر آتا ہے، آن لائن ہو یا آف لائن. آپ موبائل پہ کھیلیں یا کہیں پر بھی کھیلیں، آپ نے 50 روپے لگائے کہ یا تو آپ کے 50 روپے جائیں گے یا آپ کو 1 کروڑ انعام ملے گا. جو وہ آپ کی ایپ کو اوپر سے کنٹرول کر رہے ہیں وہ اتنے بیوقوف نہیں کہ وہ خود کچھ نہیں کمائیں. وہ ایسا کرتے ہیں جیسے 50 کروڑ جیتا، 50 کروڑ میں 1 کروڑ کسی ایک کو دیا، پھر اس کے اخباروں میں اور سوشل میڈیا پہ اس کو اتنا ہائی لائٹ کیا، سری نگر میں فلاں کو 20 لاکھ انعام. سب کے سب لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، سوچتے ہیں ہم سب کو 20 لاکھ، حالانکہ وہ باقی 49 کروڑ اور 80 لاکھ خود اپنے جیب میں رکھتے ہیں. تو یہ سب کے سب جوئے کی جتنی بھی صورت ہے یہ حرام ہے. بہت ساری جگہوں پر اس میں اتنے شدید واقعات پیش آئے. ایک بچے کا واقعہ معلوم ہوا، اس نے سب سے پہلے اس کی تنخواہ 70-80 ہزار روپے وہ ختم، بینک سے لون لیا وہ ختم، بعد کے جو بھی کچھ وہ جی پی فنڈ نکلا تھا 20-30 لاکھ وہ بھی ختم. پھر اس کے بعد تقریباً اس وقت بھی اس کو 18 لاکھ روپیہ بینک کا لون. یہی کشمیر، جموں کشمیر کا واقعہ ہے اور میرے علمیت میں ہے. وہ تقریباً 40-50 لاکھ روپے اس نے خرچ کر ڈالا، اڑا ڈالا، لیکن وہ باز نہیں آ رہا ہے. حتیٰ کہ گھر کے نوکروں سے بھی وہ 10-20 روپے ادھار مانگ کر جوا کھیلتے ہیں. آن لائن جو اڑایا سو اڑایا، لیکن آف لائن جو اڑاتا ہوا. یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کو لت لگ گئی نا، اللہ بچائے، پھر اس کو چھوٹتی نہیں. اور ایسے شراب بھی ایک ایسی بیماری ہے جس کو اس کی لت لگ گئی وہ اس کو چھوٹتی نہیں. اللہ حفاظت فرمائے. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ خرچ کیا کریں. قُلِ الْعَفْوُ، آپ کہہ دیجئے جو ضرورت سے زائد ہو. ایک ترجمہ. دوسرا ترجمہ کیا گیا العفو کا جتنا خرچ کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے. مفسرین نے اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے یہ تب تک تھا جب تک کہ زکوٰۃ کا حکم نہ اترا نہیں تھا، نازل نہیں ہوا تھا. جب زکوٰۃ کا حکم اتر گیا اس کے بعد زائد از ضرورت مال کے خرچ کرنے کا یہ حکم بھی ثابت ہو گیا. لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں. قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، آپ کہہ دیجئے ان کی مصلحت کو پیش نظر رکھنا بہتر ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملا لو تو تمہارے ہی بھائی ہیں. وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ خوب اچھی طریقے سے جانتا اس کو جو بگاڑ چاہتا ہے اصلاح چاہنے والے کے مقابلے میں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا لَأَعْنَتَكُمْ، تو تم کو مشقت میں مبتلا کرتا. ان اللہ عزیز حکیم، اعنات مشقت میں ڈالنا. ان اللہ عزیز حکیم، اللہ کی ذات زبردست ہے، حکمت والی ہے. اس آیت کا پس منظر سمجھنے کے لیے آپ کو سورہ نساء کی اس آیت کو پہلے سمجھنا پڑے گا جس میں کہا گیا تھا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں یقیناً وہ اپنے پیٹوں میں آگ کو بھرتے ہیں. عرب کے اندر ہوتا کیا تھا، ایک شخص ہے اس کے اپنے 10 بچے ہیں، بیوی ہے اور خود ہے، ہو گئے 12. دوسرا بھائی تھا، بھائی کا انتقال ہو گیا یا وہ کسی جنگ کے اندر مارا گیا، اس کا یتیم بچہ ہے. اب دونوں بھائیوں کی وراثت برابر 50-50 تھی، اس کا ایک باغ اس کا ایک باغ. یہ کیا کرتے تھے، اس یتیم کا اگر دیکھا جائے کھانے میں کتنی پرسنٹ تھی، 10% اس کا کھانا تھا
یا اس سے بھی کم مان لیجیے 9% اس کے کھانے میں حصہ تھا. یہ کرتے تھے برابر خرچ، اس کا بھی اس کا بھی. 50% اس کا کھانے میں خرچہ. مثال گھر میں مہینے کا 20,000 خرچہ لگا تو 10,000 یتیم کو ڈالتے تھے، 10,000 اپنے کو. حالانکہ خود کھانے والے 12 اور یتیم 1، وہ بھی بیچارہ بچہ. اس پر کہا گیا کہ یتیموں کا مال مت کھاؤ. جو یتیموں کا مال کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے بھرتے ہیں. اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو زبردست اللہ کا خوف اور ڈر تھا. انہوں نے مطلقاً ان کے چولہے الگ کر دیے، ان کا کھانا الگ، ان کا راشن الگ، ان کی ساری چیزیں الگ. اب جب یتیموں کا کھانا الگ بننے لگا تو اس میں مشقتیں ہونے لگی. ایک تو ان کا کھانا الگ بنانا، یہ کار دارت مستقل. دوسرا یہ کہ جو کھانا ان کا بچ جائے اس کو خود نہیں کھا سکتے ہیں. جب ان کے کھانے کو خود نہیں کھا سکتے تو وہ ضائع ہو جاتا تھا. ان کا کھانا خود اپنے ساتھ ملا کے کھائیں تو کبھی غلطی سے اس کے 1-2 لقمے اپنے ساتھ آ جائیں، خود کھا لے 1-2 لقمے تو کہیں وہ یاکلون فی بطونہم نارا کے وعید کے ذیل میں نہ آ جائیں. اس لیے وہ لوگ ڈر گئے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین ان کے چولہے الگ کر دیے گئے. اس پر جب وہ یتیموں کا کھانا خراب ہونے لگا اس پر یہ آیت نازل ہوئی، قل اصلاح لهم خیر. اصل کیا ہے کہ ان کی مصلحت کو پیش نظر رکھنا، ان کی بہتری چاہنا، یہ ہے اصل. یہ نہیں کہ ان کا مال اڑانا. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، ایسا نہیں کہ تم ان کے چولہے الگ کر دو. اگر تم اپنے ساتھ ملا کر ان کو کھانا کھلاتے ہو تو کوئی حرج نہیں، ہو تمہارے بھائی ہیں. اصل یہ ہے کہ ان کا مال تباہ نہیں کیا جانا چاہیے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَنَتَكُمْ. اللہ چاہتا تم کو مشقت میں ڈالتا. کیا مطلب؟ یہ کہتا کہ ان کے چولہے الگ، ان کے برتن الگ، ان کا راشن الگ. ان اللہ عزیز حکیم. وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ. اور تم نہ نکاح کرو مشرکہ عورتوں سے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. اور مومنہ باندی بہتر ہے مشرکہ عورت سے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، خواہ وہ تم کو کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگے. وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور نہ نکاح کرو تم مشرکوں سے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. حَتَّى يُؤْمِنُوا. وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ، اور مومن غلام بہتر ہے من مشرکین، مشرک سے. وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، خواہ وہ تم کو پسند کیوں نہ آئے. اولئک یدعون الی النار، وہ لوگ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں. واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرہ، اللہ جنت کی طرف بلاتے ہیں اور بخشش کی طرف بلاتے ہیں اپنی حکم سے. ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون، اور اپنے آیات کو کھول کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. ایک صحابی تھے حضرت ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ قیدیوں کو، جو مکہ میں مسلمان قیدی تھے، ان کو چھپ چھپا کر اٹھا کر مدینہ منورہ پہنچایا کرتے تھے، کندھے پہ اٹھا کر. بعض اوقات کیونکہ وہ بیڑیوں کے اندر بند ہوا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا کہ یہ ایک قیدی کو گرفتار کرنے کے لیے، یہ اٹھانے کے لیے اور اس کو چھپ چھپا کر مدینہ پہنچانے کے لیے مکہ پہنچے. یہ ایک مکان کی چھت میں، چھت کے نیچے، اس کے سائبان کے نیچے سے دیکھ رہے تھے، اس کے کنارے سے، کہ کس طریقے سے وہاں سے میں اپنے مومن ساتھی کو اٹھاؤں اور گھر والے ادھر ادھر ڈالیں تو میں اس کو اندر سے اٹھا کر بھاگ کے لے جاؤں، یہاں سے بھگا کر لے جاؤں. اسی دور میں ان کا سایہ باہر پڑ گیا. زمانہ جاہلیت میں ان کی ایک محبوبہ تھی، ایک عورت، اس کا نام تھا عناق. اس نے ان کو سائے سے پہچان لیا اور فوراً ان کو کہا کہ ابو مرثد کیا کر رہے ہو، آج رات کو میرے پاس آ جاؤ. شباشی کی دعوت گناہ کی دعوت دی. حضرت ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ، اسلام نے کیا انقلاب لایا تھا کہ میں نے اسلام لایا ہے اور اسلام نے زنا کو حرام کیا، میں تمہارے پاس نہیں آ سکتا. اچھا نہیں آئے گا. اس نے چلایا، مکہ والو تمہارے قیدیوں کو چرانے والا ادھر. حضرت ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ نے چھلانگ لگائی مکان کے اندر، قیدی کو اٹھایا، کاندھے پہ اٹھایا اور بھاگے آگے جب تک مشرکین مکہ کے 8 جوان اپنی سواریوں پر پیچھے سے، یہ آگے وہ پیچھے، آتے آتے دور ایک جگہ ایک پتھر کے نیچے ایک پہاڑی میں چھپ گئے. اب وہاں پر چھپ گئے، مشرکین نے دیکھا، ادھر ادھر کا بھاگ گیا. کھڑے کھڑے وہاں پر پیشاب کر دیا. یہ نیچے تھے، وہ پتھر کے اوپر تھے چھپے ہوئے، ان کا وہ سارا پیشاب ان کے سر پہ گرتا رہا، لیکن یہ چپ. بہرحال جب وہ واپس ہو گئے، انہوں نے پھر اس قیدی کو اٹھایا، ان کی بیڑیاں کھولی اور کشا کشا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے. اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہا، یا رسول اللہ، فلاں عورت سے مجھے بہت محبت ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس سے نکاح کروں، یہی عناق. اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ. مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں.
معلوم ہوا کہ ایک مسلمان کا کافر سے نکاح کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے، کسی سکھ سے نکاح درست نہیں ہے۔ ہاں کتابیہ عورت اگر وہ اپنے صحیح مذہب پر ہو، عیسائی یہودی صحیح مذہب پر ہو، اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ سورہ مائدہ میں اس کی تفصیلات آئیں گی۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ۔ ایک اور اس کا شان نزول بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک باندی تھی، ایک روایت میں حضرت حذیفہ کا بھی نام آتا ہے، وہ کالی تھی، انہوں نے اس کو آزاد کیا اور آزاد کرنے کے بعد اس سے نکاح کیا۔ اس پر ان کو کسی نے کہا کہ بھائی تجھے اس کے ساتھ نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی، تو خوبصورت ہے ہی نہیں، فلاں عورت مشرکہ بڑی خوبصورت ہے، اس سے نکاح کر لینا چاہیے تھا۔ اس پر بھی آیت، اس کو بھی اس آیت کا شان نزول بیان کیا جاتا ہے۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ جو بچے پہلی بار قرآن کریم کے درس بیٹھے ہوں گے ان کی وضاحت کے لیے عرض کر دوں، غلام کسے کہتے ہیں اور باندی کسے کہتے ہیں۔ پچھلے زمانے میں جب جنگیں ہوا کرتی تھی، اہل کتاب اگر صحیح مذہب پر جی اب بھی ہے، اگر وہ صحیح مذہب پر برقرار ہوں تو اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہوں، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہوں، تورات اور انجیل پر ایمان رکھتے ہوں، شرک نہ کرتے ہوں، تو بالاتفاق قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے۔ وہ کتابیں منسوخ ہو گئی ہیں، لیکن یہ کہ ان کے ساتھ نکاح کرنا اب بھی جائز ہے۔ سورہ مائدہ میں یہ اللہ ہی نے جائز قرار دیا ہے کہ ان کے ساتھ تم نکاح کر سکتے ہو۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے الیوم احل لکم، پھر آخر میں ہے والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، تمہارے لیے حلال کی گئی وہ عورتیں جو پاک دامن ہوں، مومنہ عورتوں میں سے، اور وہ پاک دامن جو اہل کتاب میں سے ہوں، جو تم سے پہلے گزر گئے، اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم ان کو ان کا حق مہر دے دو۔ تو غلام کسے کہتے ہیں؟ پچھلے زمانے کے اندر جنگیں ہوا کرتی تھی، اور ان جنگوں کے اندر جب مخالفین کو گرفتار کر کے لایا جاتا تھا تو ان کے مردوں کو غلام بنایا جاتا تھا اور عورتوں کو باندی، انہی کو غلام اور باندی عربی کے اندر عبد اور امتن کہتے ہیں۔ اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون ویسألونک عن المحیض، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے حکم دریافت کرتے ہیں حیض کے بارے میں، ایک ترجمہ۔ دوسرا ترجمہ عن المحیض، حیض کے زمانے کے بارے میں۔ تیسرا ترجمہ حیض کی جگہ کے بارے میں۔ قل هو اذی، آپ کہہ دیجئے وہ گندی چیز ہے، فاعتزلوا النساء فی المحیض، سو تم زمانہ حیض کے اندر عورتوں سے الگ رہو، ولا تقربوهن، اور تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ، حتی یطہرن، جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، فاذا تطہرن، سو جب وہ پاک ہو جائیں، فاتوهن، تو تم اب ان کے پاس آؤ، یعنی ان سے جمع کرو، من حیث امرکم اللہ، جدھر سے اللہ نے تم کو حکم دیا، اجازت دی۔ ان اللہ یحب التوابین، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، ویحب المتطہرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پاک رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہیں، فأتوا حرثکم، سو آؤ تم اپنی کھیتی کے پاس، انا شئتم، جدھر سے چاہو، وقدموا لانفسکم، اور اپنے لیے آگے کچھ بھیجو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واعلموا، اور جان لو، انکم ملاقو، کہ تم اللہ ہی سے ملنے والے ہو، وبشر المؤمنین، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ پچھلی امتوں کے اندر اور قوموں کے اندر یہ ہوا کرتا تھا، اور آج بھی بعض قوموں کے اندر ایسا ہوتا ہے، عورت کو جب حیض آتا ہے، اس کی ماہواری آتی ہے، تو اس کے برتن الگ، اس کا کمرہ الگ، اس کا بستر الگ، اس کا کھانا الگ، اس کے ساتھ رہنا سہنا الگ۔ خصوصاً یہودیت کے اندر تو بہت ہی زیادہ عورت پر ظلم کیا جاتا تھا، اور اس کے بجائے عیسائیت کے اندر انتہائی نرمی، تم جمع کر لو، جو مرضی آئے سو کر لو۔ اسلام نے اعتدال کی راہ اپنائی، اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ ان کے بستر الگ کر دو، ان کا کھانا الگ کر دو، ان کے کمرے الگ کر دو، ان کی رہائش الگ کر دو، یا ان کے ہاتھ کا کھانا مت کھاؤ، سب کچھ جائز ہے، صرف یہ کہ تم ان سے زمانہ حیض کے اندر جمع نہیں کر سکتے۔ فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن، جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں تم ان سے جمع نہ کرو۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ پاک ہونے کی علامتیں دو ہیں، تاکہ وہ غسل کر لیں، یا یہ کہ ان پر ایک نماز کا وقت گزر جائے پاک ہونے کے بعد، تب جا کر وہ تمہارے لیے حلال ہو جائیں گے۔
فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اور نیچے بھی کہا گیا نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی۔ اس کے ذیل میں مفسرین نے ایک مسئلہ لکھا ہے فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، کہ عورت کی صرف شرمگاہ سے جماع کرنا درست ہے، عورت کے پاخانے کے راستے سے جماع کرنا درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حرث اس جگہ کو بولتے ہیں جہاں پر بیج ڈالا جائے اور وہاں سے کچھ اگے۔ وقدموا، یہود اور اسی طریقے سے دیگر قومیں، ان کے اندر ایک عادت یہ تھی کہ عورت کے صرف آگے کے راستے سے اگلی جانب سے جماع کیا کرتے تھے۔ وہ سوچتے تھے کہ اگر پچھلی جانب سے جماع کیا جائے تو اس صورت کے اندر اولاد بھینگی پیدا ہوگی۔ قرآن کریم نے کہا فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، ایسا کچھ نہیں ہے، جدھر سے چاہو اپنی کھیتی کو آؤ۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے، 3 بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، جو شخص اپنے عورت کے دبر سے بدکاری کرے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ۔ یہ یہاں سے آگے اب قسموں کی بحث شروع ہوئی اور پھر اس کے بعد طلاق کی بحث شروع ہوگی تفصیلاً۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ، زمانے جاہلیت کے اندر ہوتا یہ تھا، لوگ قسمیں کھایا کرتے تھے، عجیب جاہلانہ قسم، اللہ کی قسم میں کبھی زندگی میں صلح نہیں کراؤں گا، اللہ کی قسم میں زندگی میں کبھی نیکی نہیں کروں گا، اللہ کی قسم میں فلاں تقوی والا کام نہیں کروں گا، پرہیزگاری والا کام نہیں کروں گا۔ یعنی نیکیوں سے رکنے کے لیے اللہ کے نام کو آڑ بناتے تھے، رکاوٹ بناتے تھے، قسمیں کھایا کرتے تھے، اللہ کی قسم فلاں نیکی نہیں کروں گا، فلاں کے درمیان صلح نہیں کروں گا، فلاں سے بات نہیں کروں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ، اور نہ بناؤ تم اللہ کے نام کو عُرْضَةً، رکاوٹ، آڑ، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تھانوی صاحب نے ترجمہ کیا ہے نشانہ، لِأَيْمَانِكُمْ، اپنے قسموں کے ذریعے سے، ان تبروا، یہ کہ تم نیکی نہ کرو، صاحب جلالین نے کہا اللہ تتبروا، کہ تم نیکی نہ کرو، وَتَتَّقُوا، اور تم تقوی اختیار نہ کرو، وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ کہ تم لوگوں کے درمیان صلح نہ کراؤ، وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ سننے والے ہیں، جاننے والے۔ اللہ کے نام کو اپنی نیکی میں، تقوی میں اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے میں قسموں کے ذریعے سے رکاوٹ نہ بناؤ۔ مختصر محاورے ترجمہ، اللہ کے نام کو اپنی قسموں کے ذریعے سے نیکی کرنے میں، تقوی اختیار کرنے میں اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے میں رکاوٹ نہ بناؤ۔ لا تجعلوا اللہ، واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ لا یؤاخذکم، اسی کی ممانعت کر دی گئی، اللہ کے نام کو کیوں رکاوٹ بناتے ہو نیکی؟ اللہ تو ذات ایسی کہ اللہ کے نام پہ نیکیاں کی جانی چاہیے، اور تم اللہ کے نام پر نیکیوں سے روکتے ہو۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم، اللہ تمہارا مواخذہ نہیں فرمائیں گے تمہاری لغو قسموں پر، ولیکن یؤاخذکم، لیکن اللہ تمہارا مواخذہ فرمائیں گے ان قسموں پر جن کا تمہارے دلوں نے ارادہ کیا، واللہ غفور حلیم، اللہ بخشنے والے ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ کتابوں میں قسموں کی 3 قسمیں لکھی جاتی ہیں، یمین لغو، یمین منعقدہ، یمین غموس۔ یمین لغو کسے کہتے ہیں؟ انسان بلا ارادہ قسم کھا جائے گا، یہ ماضی کے متعلق انسان نے قسم کھائی کسی چیز کو سچ سمجھتے ہوئے، حالانکہ وہ غلط تھی، لیکن اس کے اپنے دل میں یہ خیال تھا کہ یہ بات سچ ہے اور اس نے قسم کھائی، یا بلا ارادہ زبان سے قسم کا کلمہ نکل گیا، جیسے ہمارے یہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں خدا اس بات، قرآن اس بات۔ اگر عمدن قسم کھائی تو یہ بھی قسم ہو جائے گی، لیکن اگر عمدن قسم نہیں کھائی، ایسے زبان سے نکل گیا تکیہ کلام کے طور پر، تو اس صورت میں یمین اللہ کو کہہ رہا ہے کہ اس پر کوئی بھی کفارہ نہیں ہوتا اگر یہ قسم ٹوٹ گئی۔ دوسرا یمین منعقدہ، انسان مستقبل کے متعلق کوئی قسم کھائے کہ اللہ کی قسم میں کل یا فلاں تاریخ کو یہ کام کروں گا۔ اب اس کی 2 صورتیں ہیں، اگر اس نے وہ کام کیا تو سبحان اللہ، اگر نہیں کیا تو اس صورت میں اس کو کفارہ قسم ادا کرنا پڑے گا، جو 7ویں سپارے میں آیا ہے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، 10 روزے رکھنا، یا غلام کو آزاد کرنا۔ نہیں، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا، 3 روزے رکھنا، 3 روزے رکھنا، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا، یا غلام کو آزاد کرنا، ان میں سے جو بھی اس سے ہو سکے۔ تینوں آخر کے تینوں میں، پہلا تو غلام، اگر غلام نہیں پھر تو اس کے بعد اس کے پاس آپشن ہے، یا تو 3 روزے رکھے، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، او کا لفظ استعمال کیا گیا، یا ان کو کپڑے پہنائے۔ تیسری قسم ہے یمین غموس۔ یمین غموس کیسے بولتے ہیں؟ انسان ماضی کے متعلق کوئی جھوٹی قسم کھائے، نماز پڑھی، ہم بچوں کو کبھی پوچھتے ہیں اللہ کی قسم پڑھی، حالانکہ پڑھی نہیں، پتہ ہے وہ بیچارے ڈرتے ہیں مار پڑے گی، پٹائی پڑے گی، تو اللہ کی قسم پڑھی، حالانکہ پڑھی، تو ماضی کے متعلق جھوٹی قسم کھائی۔ حنفیہ کے نزدیک اس پر کفارہ تو نہیں، البتہ قسم کھانے والا گناہ ہے، گنہ
گنہگار ہوگا، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا ہوگا۔ قسم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قسم کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ انسان جب کسی کی قسم کھاتا ہے تو جس کی قسم کھائے گویا کہ اس کی انتہائی عظمت، وقار، اہمیت دل میں، اس لیے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا اسلام میں جائز نہیں۔ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ ایسے دینا پیسے دینا ہاں، وہ 10 مسکینوں کا کھانا جو ہے نا، اس کے وقت اس کی قیمت مارکیٹ کے اندر دیکھ لیں کتنی بیٹھتی ہے، اس صورت میں اس کو نصف صدقہ فطر دینا ہوگا۔ اور اگر نصف صدقہ فطر سے زیادہ مستحب یہ ہے کہ 2 وقت کا کھانے کی جو قیمت بیٹھتی ہے تقریباً 200، اب وہ 10 مسکینوں کا دیکھیں تو کتنا بیٹھتا ہے، وہ تقریباً 2000 روپیہ، وہ 2000 روپیہ کسی غریب کو دے دے۔ للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم، جو لوگ اپنی عورتوں سے الا کرتے ہیں، تربص 4 اشہر، ان کے لیے انتظار کرنا ہے چاہیے 4 مہینے، فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم، پس اگر انہوں نے رجوع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ الا کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی جاہلیت کے اندر طلاق کا ایک طریقہ تھا۔ ظلم کے بہت سارے طریقے تھے عورتوں پر، ان میں سے ایک یہ تھا کہ قسمیں کھایا کرتے تھے، عورت کو طلاق بھی نہیں دی اور قسم کھائی، اللہ کی قسم ساری زندگی تیرے نزدیک نہیں آؤں، اس کو لٹکا کے رکھ دیا، نہ اس کو کبھی نزدیک کرتے تھے، نہ اس کو طلاق دے کے آزاد کرتے تھے۔ اسلام نے آ کر اس میں اصلاح کی، فرمایا کہ اولا تو ایسی قسمیں کھانی نہیں چاہیے، لیکن اگر کسی نے قسم کھائی تو پھر ایلا کی ویلیڈیٹی، مہلت، مدت جو ہوگی وہ 4 مہینے تک رہے گی، لمٹ 4 مہینے کے اندر اگر کسی نے ایسی قسم کھائی تو 4 مہینے کے اندر اگر وہ اپنی بیوی کے نزدیک چلا جاتا ہے تو اس وقت میں اس کی قسم ٹوٹ گئی، قسم کا کفارہ وہ ادا کرے۔ اور اگر وہ 4 مہینے کے اندر بیوی کے نزدیک نہیں جاتا تو اس صورت میں اس کی بیوی کو ایک طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی، جس کے ذریعے سے دونوں کا نکاح ختم ہو گیا۔ اب عورت عدت گزارے اور عدت گزارنے کے بعد پھر اس کے بعد وہ کسی بھی جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ طلاق بائنہ اس کے ذریعے سے واقع ہوتی ہے۔ الا کی 2 قسمیں، الہ موقت، الہ معبد۔ الہ معبد انسان یہی قسم کھائے کہ میں کبھی بیوی کے نزدیک نہیں جاؤں گا، اس کا بھی یہی حکم ہے کہ 4 مہینے تک کی اس کو مہلت ہے۔ 4 مہینے کے اندر اگر وہ اس نے اپنی قسم کو توڑ دیا تو اس صورت میں کفارہ ادا کرے گا، نہیں تو پھر اس صورت میں اس کی بیوی کو طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی۔ الہ موقت، یہ انسان قسم کھائے کہ میں 4 مہینے تک بیوی کے نزدیک نہیں جاؤں گا، اب اگر وہ 4 مہینے تک بیوی کے نزدیک نہیں گیا، موقت جس کے اندر لمٹ بتا دی گئی ہو، تو اس صورت کے اندر اس کی بیوی کو وہی جیسا حکم محبت کا ہے وہی موقت کا، اگر 4 مہینے کے اندر بیوی کے نزدیک چلا گیا تو قسم کا کفارہ ادا کرے، بیوی حرام نہیں ہوئی، اور 4 مہینے تک پورا ہونے تک اگر وہ بیوی کے نزدیک نہیں گیا تو بیوی کو طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی، دونوں کا نکاح اور رشتہ ختم۔ اب اگر دونوں نزدیک آنا چاہیں تو اس کے لیے نیا نکاح کرنا پڑے گا۔ الہ موقت کی ایک اور قسم ہے کہ 4 ماہ سے کم کی انسان قسم کھائے، 3 مہینے، 2 مہینے، 1 مہینے، اس صورت میں یہ حکم ہے اگر اس مدت کے اندر وہ بیوی کے نزدیک چلا گیا تو قسم کا کفارہ ادا کرے، بیوی حرام نہیں ہوگی، اور اگر اس نے قسم کو پورا کر دیا، 3 مہینے تک بیوی کے نزدیک نہیں گیا تو بیوی بہرحال حرام نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کی مدت کتنی ہے؟ 4 اشہر، 4 مہینے کم سے کم۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر انہوں نے طلاق کا ارادہ ہی کر لیا، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یقیناً اللہ کی اکثرت سننے والی ہے، جاننے والی ہے۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوء، اور مطلقہ عورتیں انتظار میں رکھیں، روکی رکھیں اپنے آپ کو 3 قُرُوء، 3 حیضوں تک۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، اور حلال نہیں ہے ان عورتوں کے لیے، أَن يَكْتُمْنَ، کہ وہ چھپائیں، مَا خَلَقَ اللَّهُ، جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ان کے رحموں میں، فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں، وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، اور ان کے شوہر، بعولت، اور ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں، احق بردہن، ان کی واپسی کے، فی ذالک، اس سلسلے میں، ان ارادو اصلاحا، اگر وہ معاملے کو سنوارنا اور بہتر بنانا چاہیں، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے لیے بھی حقوق ہیں جس طریقے سے کہ ان کے حقوق مردوں پر ہیں، جس طریقے سے کہ مردوں پر حقوق ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان عورتوں کے لیے بھی حقوق ہیں جیسے کہ ان پر حقوق ہیں، ان کے لیے مردوں پر حقوق ہیں، بالمعروف، بھلے انداز میں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو عورتوں پر ایک گنا فضیلت حاصل ہے۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ کی ذات زبردست حکمت والی ہے۔ اس مسئلے میں اس آیت کے اندر عدت کو بتلایا گیا ہے،
عدت کیا ہے؟ جب بھی کسی عورت کو طلاق واقع ہو جائے تو اب اس کی 3 صورتیں نکلتی ہیں. جب بھی کسی عورت کو طلاق واقع ہوئے عورت کی 3 صورتیں ہیں. یا تو اس کو ماہواری آتی نہیں ہوگی، کیوں؟ صغر سنی کی وجہ سے، نابالغ ہونے کی وجہ سے، یا کبر سنی کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، 55 سے اوپر ہوگی، 50 سے اوپر ہوگی، اس کو حیض نہیں آتا ہے. ایسی صورت میں اس عورت کی عدت 3 مہینے ہوگی. سورہ طلاق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. ٹھیک. دوسری عورت وہ ہے کہ جس کو طلاق دی گئی اور اس کی پیٹ کے اندر حمل موجود تھا، تو اس کی عدت قرآن کریم نے بتائی وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، وضع حمل وہ بچے کو جنم دیں، جو ہی وہ بچے کو جنم دے دیں گی اس کے ساتھ ہی ان کی عدت ختم. ہاں ادھر سے شوہر نے طلاق دی، ادھر سے 1 گھنٹے کے اندر اس نے بچے کو جنم دے دیا، 1 گھنٹے کے اندر اندر اس کی عدت ختم، نیا نکاح کر سکتی ہے. 2 صورتیں. تیسری صورت وہ ہے کہ عورت کے پیٹ میں نہ تو حمل ہے اور نہ ہی اس کا حیض بند ہوا، بلکہ اس کو حیض آ رہا ہے، ماہواری اس کو آ رہی. اس صورت میں اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ 3 حیض تک اپنے آپ کو نئے نکاح سے روکے رکھے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس کو عدت بولتے ہیں. 3 حیض تک، 1 حیض، 2 حیض، 3 حیض. 3 حیض تک وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں، وہ نیا نکاح نہیں کر سکتی. جب اس کے 3 حیض آ کر ختم ہو جائے تو گویا اس کی عدت ختم ہو گئی. یہ 3 حیضوں تک نئے نکاح سے رکنا، اسی کو بولتے ہیں عدت. ٹھیک ہے. جو ہی اس کے 3 حیض ختم ہو جائیں گے تو وہ اس کے لیے کسی دوسرے مرد سے نکاح کرنا حلال ہو جائے گا. والمطلقات يتربصن بانفسهن 3 قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن. کسی عورت کو دوسرے مہینے کے اندر حمل ٹھہرنے کے بعد طلاق دے دی گئی، اس نے کیا کیا کہ میں کہاں 9 مہینے تک رکی رہوں گی نئے نکاح سے. اس نے کیا کیا کہ بولا ہی نہیں کہ مجھے پیٹ کے اندر حمل ہے، چپ چاپ بیٹھے رہی، اور 5 مہینے کے بعد بولا کہ بھائی مجھے 3 حیض آ گئے اور میں نیا نکاح کروں گی. قرآن کریم نے کہا لا یحل لہم، ایسا کرنا تمہارے لیے حلال نہیں ہے، چونکہ اس صورت میں اشتباہی نسب پیدا ہوگا. بچہ پہلے شوہر کا ہے، دوسرے والے شوہر کا. ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں. وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا، کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق رجعی دے دی، اس صورت میں طلاق کی 3 قسمیں آگے میں بیان کروں گا، پھر ہم طلاق بائنہ کو بیان کرتے ہیں. کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور طلاق دینے کے بعد وہ چاہتا ہے کہ میں اس کو واپس اپنے نکاح میں لوں. اگر طلاق رجعی دی ہے تب تو نئے نکاح کے بغیر ہی ویسے وہ زبان سے رجوع کر سکتا ہے، بھائی میں اپنی طلاق واپس لے رہا ہوں، ہمارا نکاح سابقہ حالت پر بحال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے اس کو طلاق بائنہ دی جس میں نئے نکاح کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس صورت میں اگر شوہر اس کو نئے نکاح میں لینا چاہے تو وہ عدت کے اندر ہی اس کو اپنے نکاح میں لے سکتا ہے. دوسرے شوہر کے لیے شرط ہے کہ عدت گزر جائے. یہی والا شوہر جس کے نکاح میں کل تک تھی اگر واپس اس کو اپنے نکاح میں لینا چاہے تو اس کے لیے عدت کا گزرنا شرط نہیں. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. قرآن کریم کی آیت موجودہ زمانے کے اندر جو لوگ مسلمانوں اور اسلام کے خلاف قرضہ سرائی کرتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کے حقوق نہیں، یہاں پر قرآن کریم کہہ رہا ہے عورتوں کے لیے بھی ویسے حقوق ہیں. جس طریقے سے مردوں پر عورتوں کے حقوق ہیں ایسے عورتوں پر بھی مردوں کے حقوق ہیں. یہ دونوں پہلو برابر ہیں. البتہ یہ کہ مردوں کو ایک گنا فضیلت حاصل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عورت وہ سارے کام اور امور انجام نہیں دے سکتی. آج تک آپ نے دیکھا یہاں سے جموں تک، جموں سے لے کر یہاں تک کوئی عورت گاڑی ڈرائیو کرتی ہو؟ کیوں نہیں کرتی؟ یا کوئی تویرا یا اسی طریقے سے کوئی سومو کوئی عورت چلاتی ہو؟ کیوں نہیں چلاتی؟ کوئی ٹرک چلاتی ہو؟ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ مشکل کام عورت کے بس کے نہیں. عورت کو اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے جسمانی لحاظ سے کمزور بنایا ہے ایسے عقل کے لحاظ سے بھی وہ کمزور ہے، وہ جذباتی ہے، وہ ڈرپوک ہے، وہ سارے کے سارے امور انجام نہیں دے سکتی جو مرد انجام دے سکتا ہے. اور قرآن کریم نے کہا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر طاقتور ہیں. کیوں؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی. کیوں؟ وبما انفقوا من اموالهم، اس لیے کہ مرد اپنے اموال کو عورتوں پر خرچ کرتے ہیں. تو جو اپنا مال خرچ کرے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فضیلت، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت دے رکھی. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. تو یہ کس میں فضیلت ہے؟ انسانیت میں، احترام میں. جیسے مرد کے لیے احترام ایسے عورت کا بھی احترام کرنا ہے. اس کی جان کا تحفظ، اس کی عزت و آبرو کا تحفظ. یہ نہیں کہ
ہمارے گھروں کے اندر جب کسی کی بیٹی آتی ہے تو ہم عموماً اس سے نوکرانیوں کا سا سلوک کرتے ہیں. قرآن کریم نے کہا نہیں، وہ گھر کی مالکن اور شہزادی بن کر آئی ہے، وہ ملکہ بن کر آئی ہے، تمہاری نوکرانی بن کر نہیں آئی ہے. پورے گھر اور خاندان کے بستر اٹھائے، پورے گھر اور خاندان کا کھانا بھی پکائے، پورے گھر کی صفائی بھی کرے، پورے گھر اور پورے خاندان کے کپڑے بھی دھوئے. وہ نوکرانی ہے یا کوئی گھر کی ملکہ؟ اتنا اس پر ظلم نہ کرو. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. طلاق 2 بار ہیں، پھر اس کے بعد یا تو تم انہیں روک لو بھلے انداز میں، یا ان کو چھوڑ دو تم اچھی طریقے سے. میں پہلے طلاق کی چند صورتیں آپ کے سامنے واضح کر دوں. طلاق کی 3 صورتیں ہوتی ہیں. ایک ہے طلاق رجعی. طلاق رجعی کسے بولتے ہیں؟ کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی، یوں کہا 3 الفاظ کے ذریعے سے، انت طالق، انت مطلقۃ، یا طلقتک. عربی میں یہ 3 الفاظ صریحہ مانے جاتے ہیں. تجھے طلاق، میں نے تجھے طلاق دی، یا تو طلاق شدہ ہے. ان 3 الفاظ کے ذریعے سے اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو اس صورت میں طلاق رجعی واقع ہوتی ہے. رجعی رجوع سے ماخوذ، مطلب انسان اس طلاق دینے کے بعد 3 حیض کے اندر بیوی کو واپس لے سکتا ہے. عمل کے ذریعے سے بھی اور زبان کے ذریعے سے بھی. عمل مثلا جیما، بوسہ وغیرہ وغیرہ، ان سب چیزوں کے ذریعے سے، اور قول کے ذریعے سے بھی کہ میں نے طلاق کو واپس لے لیا. طلاق کی دوسری صورت ہے طلاق بائن. ایسے سخت ترین الفاظ کے ذریعے سے طلاق دی، یوں کہہ دیا کہ جا میں نے تجھے اپنی نکاح سے خارج کر دیا، یا تو مجھ پر حرام ہے، یا تیرا میرا رشتہ بالکل ختم. ایسے الفاظ استعمال کیے جو اس بات پر دلالت کرتے ہوں کہ دونوں کا تعلق ختم ہو گیا. اس سے طلاق بائنہ. بائنہ کے معنی ہے جدا ہو جانا، یہ دونوں جدا ہو جائیں گے. اس صورت میں عورت رہے گی تو شوہر ہی کے گھر میں جب تک کہ اس کی عدت یعنی 3 ماہواری گزر نہ جائے، لیکن شوہر کے لیے وہ حلال نہیں ہوگی. اگر شوہر چاہے کہ میں اب رجوع کر لوں تو اس کے لیے نکاح ثانی کی ضرورت ہوگی، نیا نکاح کرنا پڑے گا، نیا حق مہر بھرنا پڑے گا. 2. تیسری صورت ہوتی ہے طلاق کی طلاق مغلظہ. طلاق مغلظہ، کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے. جس شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی تو اس صورت میں وہ اپنے شوہر پر حرام ہو جاتی ہے ہمیشہ کے لیے. صرف ایک صورت باقی بچتی ہے، وہ یہ کہ وہ عورت کسی دوسرے شوہر سے اتفاقیہ نکاح کر لے اور وہ شوہر اتفاقاً اس کو طلاق دے دے، پھر وہ جا کر وہ اس کے ساتھ جمع بھی کرے، پھر جا کر وہ پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے. ایک اتفاقی صورت بچتی ہے، ورنہ طلاق مغلظہ کے اندر نئے نکاح کی رجوع کرنے کی کوئی سبیل باقی نہیں رہتی. طلاق کی 3 قسمیں اور بنتی ہیں. ایک ہے طلاق احسن، طلاق حسن اور طلاق بدعت. طلاق احسن کسے کہتے ہیں؟ کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو 1 طلاق دے اور پھر اس کے بعد اس کو چھوڑے رکھے یا تاکہ اس کے 3 حیض گزر نہ جائیں. یہ طلاق کا سب سے بہترین طریقہ ہے. دوسرا طلاق طلاق حسن ہے. طلاق حسن کسے کہتے ہیں؟ کہ 3 طہروں میں، 3 پاکیوں کے زمان میں، 1 حیض کے بعد جو پاکی کا زمانہ آیا، پھر دوسرا پاکی کا زمانہ، پھر تیسرا پاکی کا زمانہ. 3 پاکیوں کے زمانے میں جب اس کو حیض نہ آ رہا اس کو 3 طلاقیں دی جائیں، لیکن 3 مہینے کے اندر گویا کہ 3 طلاقیں. اسے طلاق حسن کہتے ہیں. طلاق بدعت کیا ہے؟ کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک ہی ساتھ 3 طلاقیں دے دے. اس کو بدعت کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ یہ چیز انتہائی خلاف شریعت، انتہائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت کے جس کی ممانعت کی ہے اور مزاج شریعت کے خلاف ہے، اور اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے، اس لیے اس کو طلاق بدعت کہتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ طلاق کی تیسری صورت ہے طلاق مغلظہ. آپ دیکھیے، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 1 طلاق یا 2 طلاقیں دیتا ہے، کتنی؟ 1 یا 2 طلاقیں دیتا ہے، اس صورت میں 2 طلاق تک، اور طلاق دی الفاظ صریحہ کے ذریعے سے، وہ بیوی کو رجوع کر سکتا ہے. مثال یوں کہا میں تجھے 2 طلاقیں دیتا ہوں، 1 طلاق دیتا ہوں، اور لفظ طلاق اس نے استعمال کیا تو 2 طلاق تک رجوع ہو سکتا ہے. قرآن کریم نے کہا الطلاق مرتان. دیکھیے قرآن کریم یہ نہیں بتا رہا کہ کتنی مجلسوں میں دی. قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ کتنی بار دی. یہ کہا ذہن مستعمل، کیونکہ ہمارے یہاں کچھ طبقات ایسے کہتے ہیں کہ طلاق 3 تب واقع ہوں گی جب 3 مجلسوں میں دی جائے، جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ مرتان. یہ نہیں کہ کتنی مجلسوں میں دی، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کتنی بار دی. 1 بار، 2 بار یا 3 بار. قرآن اس سے بحث کر رہا ہے، اس سے بحث نہیں کر رہا ہے کتنی مجلسوں میں دی. فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، بس پھر یا تو روک لیجئے اس کو قاعدے کے مطابق، یا اس کو چھوڑ دیجئے آپ بھلے انداز کے اندر، یعنی باضابطہ اس کو ہدیہ تحفہ دے کر، رخصتانہ دے کر، متع دے کر اس کو رخصت کر دیجئے، جیسے کہ آگے تفصیلات کے ساتھ آئے گا.
ولا یحل لکم اور تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے ان تأخذوا مما آتیتموہن شیئا کہ تم لے لو وہ مہر جو تم نے ان کو دیا ہے کچھ بھی الا ان یخافا یعنی طلاق دینے کے بعد عورت سے حق مہر واپس لینے کی تمہیں اجازت نہیں مگر یہ کہ ان دونوں کو ڈر ہو اللہ یقیما حدود اللہ کہ وہ دونوں اللہ کے حدوں کو قائم نہ رکھ پائیں اگر ایسا ہو جائے فَإِنْ خِفْتُمْ پس اگر یہ تمہیں ڈر لگے اللہ یقیما حدود اللہ کہ وہ دونوں اللہ کی حدوں کو قائم نہ رکھ سکیں ایک دوسرے کا ادب و احترام ایک دوسرے کی عزت ایک دوسرے کا مقام و رتبہ اللہ یقیما حدود اللہ فلا جناح علیہما تو اس صورت میں ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے فی مفتدت بھی اس مال کے سلسلے میں جسے دے کر عورت اپنے آپ کو چھڑا لے یہ یہاں بیچ پر ضمناً خلا کا تذکرہ ہے خلا کسے کہتے ہیں مرد طلاق نہیں دینا چاہ رہا ہے تو عورت اس کو مال کی لالچ دے کر احضرت الانفس الشح 5ویں سپارے میں آیا انسان مال کا حریص بنا دیا گیا تو عورت اس کو مال کی لالچ دے کر اس سے طلاق حاصل کر لے مثال کے طور پر اس کو یوں کہے جو تم نے حق مہر مجھے 10 لاکھ روپے دیا جاؤ میں تم کو واپس دے دوں گی پچھلے سال یہاں ایک مقدمہ آیا تھا 2 سال پہلے تو ایک شوہر اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے رہا تھا کئی مہینوں تک جو ہی بیوی نے کہا کہ میں اپنا آدھا مکان تم کو دے دوں گی فوراً کاغذات ہے لاؤ کہاں مجھے سائن کرنا ہے انسان کی فطرت ہی ایسی ہے تو عورت اگر مال دے کر اپنے آپ کو چھڑا لے شوہر سے اس کو خلا بولتے ہیں بدلے خلا کے ذریعے سے اپنے آپ کو حاصل کر لینا ٹھیک ہے تو اس صورت میں ایک طلاق بائنہ حنفیہ کے نزدیک اس کے ذریعے سے واقع ہو جائے گی الگ سے طلاق دینی پڑے گی مال حاصل کرنے کے بعد عند الحنفیہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ تو کوئی حرج نہیں کہ عورت مال دے کر اپنے آپ کو چھڑا لے لیکن علماء نے مکروہ لکھا ہے کہ شوہر مہر سے زائد مال کا تقاضا کرے جتنا مہر دیا ہے مثال 10 لاکھ 5 لاکھ تو اتنا ہی تقاضا کرے یا اس سے بھی کم کا تقاضا کرے 2 لاکھ 5 لاکھ لیکن تقاضا اس سے زائد کا کرے تو مجھے 50 لاکھ دے تب جا کر میں تجھے طلاق دوں گا یہ جائز نہیں یہ مکروہ ہے تلک حدود اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی باؤنڈریز ہیں حدیں ہیں فلا تعتدوا ہم ان کو کراس نہ کرنا ومن یتعد حدود اللہ جو اللہ کی ان باؤنڈریز کو ان حدوں کو اس بارڈر کو کراس کرے گا فاولئک هم الظالمون یہی لوگ ظالم ہیں بہت سارے لوگ ظالم ایسے ہیں کہ طلاق دینے کے بعد بھی اپنی بیویوں کو اپنے گھروں میں رکھتے ہیں یہ وہی ہے کہ بغیر نکاح کے جب تم نے ایک عورت کو اپنے گھر میں رکھا تو تم زنا کر رہے ہو وہ تمہارے لیے جائز نہیں بہت سارے لوگ اس گناہ کے اندر مبتلا ہیں یا اللہ کی حدوں کو اور باؤنڈریز کو کراس کر رہے ہیں اور بغیر نکاح کے جب گھروں کے اندر عورتوں کو رکھیں گے تو زنا کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قحط سالی اللہ تعالیٰ کی طرف سے زلزلے آئیں گے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ پیچھے کتنے طلاقوں کا تذکرہ آیا تھا طلاق مرتان فَإِن طَلَّقَهَا پھر اگر اس نے اور اس کو طلاق دے دی یعنی تیسری طلاق ٹھیک ہے فَلَا تَحِلُّ لَهُ تو اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوگی من بعد کسی بھی صورت اس کے بعد حتی تنکیہ یہاں تک کہ وہ عورت نکاح نہ کر لے زوجن غیرہ اس کے سوا کسی اور شوہر سے فَإِن طَلَّقَهَا پھر اگر وہ دوسرا شوہر بھی اس کو طلاق دے دے اور یہاں پر ایک روایت ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت آئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتی ہوں کہ میں فلاں شوہر سے نکاح کروں امرائے رفاعہ قرظی اس کو بولتے ہیں رفاعہ کی بیوی تھی رفاعہ اور اس کی لڑائی ہوگی رفاعہ نے اس کو 3 طلاقیں دے دی جیسے ہمارے یہاں دی جاتی ہیں جہالت کے اندر لوگ بولتے ہیں کہ یہ سینت 3 لٹوانا زبان سے طلاق 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 تب تک طلاق باقی نہیں ہوتی یہ سراحتاً جہالت 3 بار آپ نے طلاق 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 بول دیا تو گویا کہ آپ نے 3 طلاقیں دے دی جب 3 طلاقیں دے دی گی تو وہ ابدالآباد کے لیے حرام ہوگی طلاق دینے کے لیے ایک ہی بار کہنا کافی ہے طلاق میں نے تجھے دے دی مسئلہ ختم لیکن اگر کسی نے بول دیا 3 طلاقیں یا 3 بار طلاق 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 اس کا مطلب کہ وہ ابدالآباد کے لیے حرام ہوگی تو بہرحال یہ عورت اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آئی یا رسول اللہ میں نے عبد الرحمن سے نکاح کیا تھا لیکن وہ مرد نہیں ہے مردانگی نہیں ہے اس کے اندر میں چاہتی ہوں کہ دوبارہ رفاعہ قرظی سے نکاح کروں اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کہ نہیں تم رفاعہ کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے ہو جب تک کہ شوہر ثانی تم کے ساتھ جمع نہ کر لے حتی تذوقی عصیرتہ و یذوق عصیرتہ تو شوہر ثانی کا صرف نکاح کافی نہیں بلکہ وہ جمع بھی کرے پھر وہ طلاق دے پھر وہ عدت گزارے 3 حیض پھر جا کر وہ شوہر اول کے لیے حلال ہوگی جیسے کہ شوہر ثانی سے نکاح کرنے کے لیے پہلے اس کو 3 حیض عدت گزارنی تھی تو مجموعی طور پر اس کے 6 حیض تقریباً 6 مہینے صرف عدت ہی میں گزر جائیں گے فَإِن طَلَّقَهَا پھر اگر دوسرا شوہر بھی اس کو طلاق دے دے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
تو کوئی حرج نہیں ہے ان پر کہ وہ دونوں ان یتراجعا رجوع کریں، پھر دوبارہ ایک نکاح میں آ جائیں، ان ظن اگر انہیں یہ یقین ہے ان یقیما حدود اللہ کی وہ اللہ کے حدود کو قائم رکھ سکیں، وتلک حدود اللہ اور یہ اللہ کی حدیں ہیں یبینھا جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ یہاں پر ایک مشہور مسئلہ آتا ہے، کیا 3 بار طلاق دینے سے ایک ہی مجلس میں طلاق واقع ہوگی یا نہیں ہوگی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے حفص بن مغیرہ، ان کی بیوی تھی فاطمہ بنت قیس۔ حفص بن مغیرہ نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاق دے دی، حدیث میں صاف صراحت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو نافذ کر دیا، دار القطنی کی روایت ہے۔ ایک صحابی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ وہ آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دادا نے میری دادی کو 1000 طلاقیں دی تھی، کیسا احساس کم تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 نافذ ہوگی اور 997 کالعدم ہوگی، لغو ہوگی، وہ کسی کام کی نہیں، 3 نافذ ہوگی۔ دیکھیے یہاں پر بھی 1000 میں سے 3 ایک ساتھ نافذ ہوگی، مسئلہ کیا ہے 3 ایک ساتھ ثابت ہوں گے۔ ایک صحابی ہیں محمود ابن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ روایت کرتے ہیں، نسائی شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ یا رسول اللہ فلاں شخص نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاقیں دی۔ یاد رکھیے گا کہ اسلام ہرگز اس بات کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا کہ 3 طلاقیں ایک ساتھ دی جائیں، بلکہ ابغض المباحات عند اللہ الطلاق، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند چیز کون سی ہے؟ مباح چیزوں میں سے وہ طلاق دینا، وہ بھی 3 طلاقیں۔ یہ تو بہت ہی زیادہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت ہی زیادہ بہت بڑا گناہ ہے، اس پر تو سب کا اتفاق ہے۔ بھائی اگر گناہ ہے تو پھر تو نافذ ہوں گے نا، اگر نافذ ہی نہیں ہوں گے تو پھر ان کو گناہ مان سکتے ہیں آپ؟ گناہ ہوں گے تو تبھی، جب نافذ ہوئی تبھی تو گناہ، جب نافذ ہی نہیں ہوئی تو گناہ بھی نہیں۔ بات سمجھنے کی ہے۔ تو ان کو کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاقیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید غضبناک ہو گئے، آپ کا چہرہ غصہ مطلب وہ سرخ ہو گیا، اور آپ نے کہا ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، کیا میرے زندہ ہوتے ہوئے کتاب اللہ کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے؟ حتیٰ کہ ایک صحابی کھڑا ہوا، کہا یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس 3 طلاق دینے والے کو قتل کر دوں۔ قام رجل وقال اقتلوا یا رسول اللہ، کیا میں اس کو قتل کروں؟ یہ 3 طلاق دینا جرم ہے، گناہ ہے، تبھی جب نافذ ہوگی۔ اگر آپ ان کو نافذ ہی نہیں مانے تو پھر اس کو قتل کرنے کی اجازت لینا، پھر آپ کا غصہ ہونا کیوں کر؟ آپ کہتے بھائی وہ نافذ نہیں ہوں گے، وہ دیتے رہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ فلا جناح علیہما ان یتراجعا، وہی میرے اجلانی نے بھی اپنی بیوی کو طلاق دی تھی 3 ایک ساتھ اللہ کے رسول اللہ کے زمانے میں لیان کے بعد۔ وتلک حدود اللہ یبینھا لقوم یعلمون، لہذا یہ بدترین گناہ ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاقیں دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یہ 3 مہینے تک کی مہلت کیوں رکھی اللہ تعالیٰ نے؟ کبھی غور کیجئے کیوں رکھی؟ تاکہ جو دونوں کے درمیان غلط فہمی ہے وہ دور ہو جائے، دونوں کو ٹھنڈے دماغ سے سمجھنے کا موقع مل جائے، اور دونوں اپنی غلطیوں کی تلافی کر کے واپسی کی راہ نکالیں۔ شریعت جوڑ چاہتی ہے، توڑ نہیں چاہتی ہے۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اب اگر تمہارے درمیان سمجھوتا ہو گیا، دونوں کو اپنی اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا، تو روک لو ان کو قاعدے کے مطابق، او سرحوهن، یا چھوڑ دو ان کو بھلے انداز میں، لیکن وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، نہ انہیں روکے رکھو محض نقصان پہنچانے کے غرض سے تاکہ تم زیادتی کرو ان پر۔ کچھ لوگ ایسا کیا کرتے ہیں آج بھی، اور اس زمانے کے اندر بھی، بیوی کو طلاق نہیں دیتے، نہ انہیں آباد کرتے ہیں نہ انہیں طلاق دیتے ہیں، ان کو روکے رکھتے ہیں تاکہ وہ ظلم کا شکار ہو۔ ہندوستان کا جو حالیہ قانون نافذ ہوا، دیکھیے اس کے اندر ایک بہت بڑی خامی، عورت کو طلاق دی، 3 طلاقیں دی کسی نے، تو جیل کے اندر چلا جائے گا 3 سال کے لیے، خرچہ بھی شوہر کے ذمہ۔ وہ جب جیل کے اندر ہے خرچہ کہاں سے دے گا؟ جب شوہر کو آپ نے 3 سال کے لیے جیل میں ڈال دیا تو خرچہ کہاں سے دے گا؟ ایک چیز۔ دوسری چیز، اس ڈر سے کہ مجھے جیل جانا پڑے گا، کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے گا نہیں۔ جب کوئی طلاق نہیں دے گا تو یہی چیز لازم آئے گی، وہ بیچاری عمر بھر کی قیدی بن کے رہے گی، عمر بھر کی قیدی بن کے رہے گی، وہ آزاد نہیں ہو پائے گی۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور تم انہیں روکے نہ رکھو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو شخص ایسا کرے گا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیات کا مذاق نہ بنانا، طلاقیں دے کر پھر بھی اپنی بیویوں کو روکے رکھو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور تم اللہ کے احسانات کو یاد کرو جو تم پر ہوئے۔
وما انزل علیکم من الکتاب، اور جو اللہ نے تم پر کتاب اتاری، حکمت اتاری، اللہ اس کے ذریعے سے تمہیں سمجھاتا ہے. واتقوا اللہ یعظکم بھی، ڈرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے. وعلموا، جان جاؤ، ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو خوب اچھی طریقے سے جاننے والا ہے. طلاق کے ذیل میں آپ کو بتا دوں، طلاق ایک سماجی ضرورت ہے. کبھی میاں بیوی میں اتنی شدید لڑائی ہو جاتی ہے کہ دونوں کا ساتھ نبھا مشکل ہو جاتا ہے. کل نہیں پرسوں کی بات ہے، عصر کے بعد میں ایک جگہ گیا، وہاں میاں بیوی میں اتنی شدید لڑائی ہوئی. اس نے کہا، شوہر نے، کہ اللہ کی قسم میں روزہ میں رکھ کر، اس کے الفاظ ہیں، یہ افطار کا ٹائم ہے، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر مجھے الگ نہیں کیا گیا میں بیوی کو بھی قتل کروں گا اور اپنے بچوں کو بھی قتل کروں گا. تم مجھے اگر قتل کے جرم سے بچانا چاہتے ہو تو مجھے اس بیوی سے الگ کر دو. ایسے مراحل آتے ہیں. ایک مرتبہ 2 سال پہلے ایک شخص یہاں پر آیا دارالفتہ کے اندر. اس نے کہا کہ ہم نے اس کو بہت سمجھایا، ملانے کی کوشش کی، ملاپ کی کوشش، بڑی کوششیں کی، 2 ہفتے تک اس کو سمجھایا. اس نے آخری کہا کہ تو یم سری قرآن چھو یہ لیکن ہاتھ قرآن گمان مانو تو ایکس قرآن اس مشن خانداری میں. اب دیکھیے جب ہم نے اس کو سمجھاتے ہوئے مرتد ہو گیا. شریعت اتنا زبردستی فورس بھی نہیں کر رہی، نہیں ہو رہا نباہ آپس میں، جاؤ وہ الگ شادی کر لے، الگ دوسری جگہ شادی کر لے، کیوں زبردستی تھوپنا ایک کو دوسرے پر. جب آپ اس حد تک پہنچ گئے کہ کسی کی جان لے لو، کسی کو قتل کر دو، روز بیوی کی پٹائی کرو، حیوان بننے سے، قاتل بننے سے بہتر، مرتد بننے سے بہتر ہے کہ دونوں اپنے اپنے راستے الگ کر کے الگ الگ جگہ نکاح کر لو. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں. فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، تو نہ روکو تم اس بات سے انہیں کہ وہ اپنے سابقہ شوہروں سے نکاح کریں. اذا تراضوا بینہم، جب وہ باہمی آپس میں رضامند ہو، بالمعروف، قاعدے کے مطابق، بھلے انداز میں. ذالک یوعظ بہ، اس کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے ان کو. من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں. ذالکم ازکا لکم اطہر، یہی ہے وہ چیز جس میں تمہارے لیے پاکیزگی بھی ہے اور صفائی بھی. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ خوب جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو. ایک صحابی تھے حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی، انہوں نے اپنی بہن کا نکاح کسی صحابی سے کر دیا. میاں بیوی کے آپس میں انبن ہو گئی، شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی. غصے میں اچانک ہو گئی طلاق، بعد میں دونوں پچھتانے لگے اب کیا کیا جائے. بہن واپس بھائی کے پاس آ گئی، واقع ابن یسار کے پاس. کچھ دنوں کے بعد جب دونوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو رابطے بحال ہوئے. دونوں نے طے کیا کہ احساس کرو توبہ، اور دونوں نے کرو دوبارہ نکاح، دونوں دوبارہ نکاح. جب حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معلوم ہوا کہ یہ شخص دوبارہ میری بہن سے نکاح کرنا چاہتا ہے، اللہ کی قسم ہرگز تمہارا نکاح اپنی بہن سے نہیں ہونے دے. تم کو ہم نے عزت سے نوازا، اپنی بہن تمہارے نکاح میں دی، تم نے اس کو طلاق دی، اب دوبارہ چاہتے ہو ہم تمہارا نکاح اس کے ساتھ کرنے، ہم نہیں ہونے دیں گے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ. جب یہ دوبارہ اپنا نکاح بحال کرنا چاہیں، نیا نکاح کرنا چاہیں سابقہ شوہر کے ساتھ، تو تم ان کی راہ میں رکاوٹ مت بنو. اور انہیں فوراً کہا اللہ کا حکم سر خم تسلیم. صحابہ کی ایک عادت تھی کہ وہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے احکام سے کبھی ٹکراتے نہیں. اللہ ہم سب کو صاحب ایمان بنائے. والوالدات یرضعن، اب بیچ میں تھوڑی سی 1-2 آیتوں کے اندر یہ اس میں آئیں کہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے، بچوں کو دودھ پلانے کے حوالے سے احکامات، پھر اس کے بعد پھر دوبارہ وہی طلاق کے احکامات. والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه، مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں 2 سال مکمل. یہ اس شخص کے لیے ہے جو چاہے کہ رضاعت کی مدت کو پورا کرے. لمن اراد ان يتم الرضاعه. جمہور ائمہ حنفیہ میں سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اسی بات کے قائل ہیں کہ بچے کو دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ کتنی ہے؟ 2 سال. 2 سال کے بعد اگر بچہ کسی کا دودھ پیتا ہے تو ان حضرات کے نزدیک حرمت ثابت نہیں ہوگی. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں 2.5 سال تک، کہ اگر بچے نے 2.5 سال تک کسی عورت کا دودھ پی لیا تو حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی. حرمت رضاعت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب بچہ کسی عورت کا دودھ پیتا ہے مطلب. والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. اور جس کا بچہ ہے، جس کا بچہ مطلب باپ پر لازم ہے رزقهن، ان دودھ پلانے والی عورتوں کی روزی روٹی کا انتظام کرنا، وکسوتهن، اور ان کے پہناوے کپڑے کا انتظام کرنا، بالمعروف، مروج انداز میں. یعنی سب سے پہلے تو اجرت، اگر ماں نے
خود دودھ نہیں پلایا اس وجہ سے کہ وہ بیمار ہے یا اس وجہ سے کہ طلاق واقع ہو چکی ہے، وہ دودھ نہیں پلانا چاہتی ہے، تو اس صورت میں اس کو اس کی اجرت دینی ہوگی اگر وہ اجرت کا تقاضا کرے، نہیں تو کم سے کم اس کی روزی روٹی کا انتظام کرنا ہوگا اور اس کے کپڑے کا انتظام کرنا ہوگا مروج انداز میں، جو بھی اس دور کا رواج ہوگا اپنے اپنے دور کے حساب سے۔ یہ اس صورت میں ہے خاص طور پر جب کہ طلاق واقع ہوگی۔ اگر طلاق واقع نہیں ہوئی، نکاح باقی ہے، تو پھر اس صورت میں ماں کو ویسے بھی بیوی ہونے کی حیثیت سے سارا نفقہ شوہری کے ذمہ ہے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی بھی انسان کو مکلف نہ بنایا جائے مگر اس کی وسعت اور گنجائش کے مطابق۔ لا تضار والدۃ بولدها، اور نہیں ماں کو نقصان پہنچایا جائے اس کے بچے کی وجہ سے۔ ولا مولود له بولدی، اور نہیں باپ کو نقصان پہنچایا جائے، مولود له جس کی اولاد ہے، بولدی اس کے اولاد کی وجہ سے، یعنی باپ کو نقصان نہ پہنچایا جائے اس کی اولاد کی وجہ سے۔ لا تکلف نفس، اب بیچارہ شوہر دے تو سکتا ہے مہینے کے 10,000، بیوی مطالبہ کر رہی طلاق کے بعد اگر 30,000 سے پھر چاول دودھ 30,000 دو گے پھر دودھ پلاؤں گا، تو یہ ہو گیا نقصان پہنچانا، اور اس کو اس کے وسعت سے زائد مکلف بنانا۔ ماں کو کیسے نقصان پہنچایا جائے گا؟ لا تضار والدۃ بولدها، وہ بیچاری دودھ نہیں پلا سکتی ہے، معذور ہے، بیمار ہے، ڈاکٹر نے منع کر رکھا ہے، لیکن شوہر زبردستی کرا نہیں، تجھے ہی دودھ پلانا ہوگا، میں کیوں کہیں اور پیسے دے کے دودھ پلاؤں؟ لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدی، اور شوہر بیوی تندرست ہے، دودھ کے لائق ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی وہ زبردستی چاہتی ہے کہ نہیں میں کیوں دودھ پلاؤں گی، کہیں اور دودھ پلا، بچہ تیرا، تو جان، تیرا کام جانے۔ ایسا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں۔ فرماتے نہیں، نہ تو باپ کو نقصان پہنچایا جائے اور نہیں ماں کو نقصان پہنچایا جائے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، بالفرض کسی کا باپ نہیں ہے اور وہ انتقال کر چکا ہے اور اس صورت میں بچہ پیدا ہوتا ہے، اب وارثین اس بچے کے اس کو کہیں دودھ پلانا چاہتے ہیں، اور یہ پیدا ہونے والا بچہ اگر خود صاحب استطاعت ہے تو اس صورت کے اندر اس کے باپ نے جو اس کے لیے وراثت اور پراپرٹی چھوڑی ہے تو اس کی وراثت، پراپرٹی، بینک بیلنس اور اکاؤنٹ میں سے اس کے دودھ پلانے کی اجرت ادا کی جائے گی۔ ادروائز اگر 2 منٹ کے لیے بالفرض اس بچے کا انتقال ہو جائے تو اس بچے کے جو وارثین بنیں گے ان وارثین کے ذمہ ہے اس بچے کی دودھ کی پلانے کی اجرت کو ادا کرنا۔ وعلی الوارث مثل ذلک فإن أرادا فصالا عن تراض منهما، پس اگر وہ دونوں دودھ چڑھانا چاہیں میاں بیوی، عن تراض منهما باہمی رضامندی سے، وتشاور اور باہمی مشورے سے، فلا جناح علیہما تو کوئی حرج نہیں ان پر، لیکن کم سے کم 6 مہینے تو دودھ پلانا ہی چاہیے۔ اس سے کم میں اگر ماں کا دودھ چھڑا دیا جائے تو اس کی صحت کے لیے شدید نقصان دہ ہوتا ہے، اس سے پھر بچہ عمر بھر کے لیے معذور ہو جاتا ہے، ٹانگوں میں درد، بازوں میں درد، گائے کا دودھ پلایا، ذہن کمزور رہ جاتا ہے، بہت ساری پریشانیاں ہو جاتی ہیں۔ وَتَشَاوِرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو ان پر کوئی حرج نہیں، لیکن ہونا کیا چاہیے؟ قرآن نے دیکھیے ایک انداز بتایا، میاں بیوی میں ہر کام عن تراض منهما، باہمی رضامندی سے، وتشاور اور باہمی مشورے سے۔ یہ نہیں کہ شوہر اپنی مرضی زبردستی بیوی پر تھوپے یا بیوی زبردستی اپنی مرضی شوہر پر تھوپے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تم چاہو کہ تم اپنے بچوں کا دودھ کہیں اور سے پلاؤ، خود نہیں پلاتے ہو کسی اور سے پلاؤ، تو فلا جناح علیکم، اس پر بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، کسی دایا سے پلاؤ، لیکن شرط کیا ہے؟ اذا سلمتم ما آتیتم، جب تم سپرد کرو جو کچھ بھی تم کو دینا ہو بالمعروف، مروج انداز میں، یعنی جو اجرت طے کی گئی، یہ نہیں کہ شروع میں 10,000 کہا یا 10 لاکھ کہا یا 5,000 یا 1 لاکھ کہا، بعد میں جب دینے کا ٹائم آیا تو آدھا ہی دیا جا رہا ہے۔ فرماتے نہیں، مروج انداز میں تمہیں اس کو اس کی اجرت دینی ہوگی دایا کو۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو۔ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، یہاں پر متوفی عنہا کی عدت بتائی گئی کہ اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے ذریعے سے اس کو جو ایک شدید قسم کا دھچکا لگتا ہے۔ اب لازم یہ ہے کہ اس عورت کو عدت گزارنی ہے 4 ماہ 10 دن، پہلے تھا یہ 1 سال، بتاؤ اس بڑا پہلے اگر کسی عورت کا کہ شوہر کا انتقال ہو جاتا تو اس صورت میں اس کو 1 سال تک عدت گزارنی تھی اگلے صفحے پہ، لیکن بعد میں اس کو کم کر دیا گیا اور 4 ماہ 10 دن رکھا گیا۔ 4 ماہ 10 دن تک وہ عورت گھر کے اندر رہے گی، عدت وفات گزارے گی، کسی کے ساتھ بھی نکاح نہیں کر سکتی ہے، لیکن اگر اس کا حمل ہو تو حمل کی صورت میں وہی ہے کہ جو ہی اس نے حمل کو جن دیا فوراً اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اگر اس کو حمل نہیں ہے تو
اس صورت کے اندر اس کو 4 ماہ 10 دن تک عدت گزارنی ہے گھر میں رہ کر. اس میں یہ ترک زینت کرے گی، انہیں سرما نہیں لگائے گی، شاندار چمک دمک والے کپڑے نہیں لگائے گی، عطر نہیں لگائے گی، زیب و زینت اختیار نہیں کرے گی، حداد سوگ منائے گی. یتربصن وہ روکے رکھے، والذین یتوفون منکم اور وہ لوگ جو تم میں سے انتقال کر جاتے ہیں، ویذرون ازواجا اور چھوڑتے ہیں پیچھے بیویوں کو، یتربصن بانفسہن تو وہ عورتیں اپنے آپ کو روکی رکھیں، 4 اشہر و 10 4 ماہ 10 دن، فاذا بلغن اجلہن پھر جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، فلا جناح علیکم کوئی گناہ نہیں تم پر، فیما فعلنا فی انفسہن بالمعروف جو کچھ بھی وہ کاروائی کریں اپنی ذات کے سلسلے میں بھلے انداز میں، واللہ بما تعملون خبیر اللہ تبارک و تعالی خوب خبر رکھتے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو. یعنی عدت وفات گزر گئی، وہ عورت کہیں نکاح کرنا چاہتی ہے تو تم زبردستی اس کو گھر کے اندر روکے مت رکھو. یہ ظلم بالائے ظلم ہے، گناہ بالائے گناہ ہے. ایک عورت چاہتی ہے کہیں نکاح کرنا لیکن اس کے ورثاء اس کو نکاح نہیں کرنے دے رہے. بمنا کہ ایک کیس آیا، ایک عورت کو 14 سال ہو گئے تو شوہر کو انتقال ہوئے، اس کے 2 بچے تھے، لیکن اس کے شوہر ساس سسر اس کو نکاح نہیں کرنے دے رہے تھے، دھمکی دے رکھی تھی کہ اگر تم نے کہیں پر نکاح 30 سال 35 سال کی عمر میں شوہر کا انتقال ہو گیا، اگر کہیں پر بھی نکاح کیا تو اس صورت میں تم کو وراثت سے محروم کر دیا جائے، تمہارے بچوں کو بے دخل کر دیا جائے. قرآن کریم نکاح نہیں، یہ جہالت ہے، یہ ظلم ہے. اگر وہ کہیں نکاح کرنا چاہتی تو تمہیں کوئی اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ولا فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسہن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. کوئی حرج نہیں ہے تم پر، فيما عرضتم به کہ جو کچھ تم اشارتاً کنایتاً ان عورتوں کو پیغام نکاح دو. خطبتن پیغام نکاح کو بولتے ہیں، عرض یعرض تعریض اشارتاً کسی کو پیغام دینا، او اکننتم یا تم چھپائے رکھو، اکنن تم چھپائے رکھو، فی انفسکم اپنے دلوں کے اندر. علم اللہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، انکم تذکرونہن تم ان کا ذکر کرو گے، ولکن لا تواعدوہن لیکن تم ان بیوہ عورتوں سے وعدے نہ کرنا، سرن چھپ چھپ کے، الا ان تقولوا مگر یہ کہ تم کہو کوئی بھلی بات، ولا تعزموا عقدۃ النکاح اور تم نکاح کی گرہ کو پختہ نہ کرو، حتی یبلغ الکتاب اجلہ تاکہ ان کی مدت عدت پوری نہ ہو جائے. واعلموا اور جان لو، ان اللہ یعلم ما فی انفسکم اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، فاحذروہ سو اللہ ہی سے ڈرتے رہنا. واعلموا اور جان لو کہ ان اللہ غفور حلیم اللہ بخشنے والے بھی ہیں بڑے بردبار ہیں. اس آیت کے اندر ایک چیز بتلائی گئی کہ اس عدت کے زمانے کے اندر اگرچہ اس عورت کے لیے بیوہ کے لیے کسی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے تو کیا اسے کوئی پیغام نکاح دے سکتا ہے؟ قرآن کریم نے کہا کوئی حرج نہیں ہے، تم ان کو پیغام نکاح دے سکتے ہو لیکن اشارتاً اور کنایتاً، صاف صریح الفاظ کے اندر وعدہ نکاح نہ کرنا بلکہ ان کو پیغام نکاح دو گے تو اشارتاً کنایتاً. مثلا فقہ نے لکھا ہے اس عورت کے پاس کسی عورت کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچوائے، صبح نحمس فلینی نفر چھو سجیسن کی جس کے اندر یہ صفات ہو. مثلا اگر وہ لڑکی ڈاکٹر ہے، میں ایک ڈاکٹر عورت سے جس کی عمر تھوڑی سی زیادہ ہو، بیوہ مطلق اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. یہ نہیں کہ تم سے ڈائریکٹ کہ، یا یہ کہ اگر وہ عالمہ یا حافظ ہے، میں کسی ایک ایسی عورت کی تلاش میں ہوں جو سنجیدہ اور باشعور اور حافظہ ہو، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو اشارتاً کنایتاً اس سے پیغام نکاح پہنچا دے، لیکن ولیکن لا تواعدوہن سرا چھپ چھپ کے تم ان سے وعدے نہ کرنا، الا ان تقولوا قولا معروفا اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے تم ان کا ذکر کرو گے. لہٰذا یہ تو انسان کی فطرت ہے، طبیعت ہے، کسی عورت کا خیال ذہن کے اندر آ جائے تو عورت کا خیال ذہن میں آ جانا یہ کوئی گناہ کبیرہ نہیں ہے. ولا تعزموا عقدۃ النکاح نکاح کی گرہ کو پختہ نہ کرنا عدت سے پہلے. بہت ساری جگہوں پر یہ واقعات پیش آتے ہیں، عدت کے زمانے میں ہی نکاح کیا جاتا ہے جو کہ حرام ہے، اور وہ نکاح آئے گا ہی نکاح فاسد ہوگا. اللہ بچائے، یہ قرآن کے احکام کا مذاق اڑانا ہے. خواہ انسان عدت طلاق کے اندر نیا نکاح کرے یا عدت وفات کے اندر نیا نکاح کرے، یہ حرام ہے. عدت وفات کے اندر، عدت طلاق کے اندر نئے نکاح سے انسان کو بچتے رہنا چاہیے. یہاں سے آگے پھر نکاح طلاق ہی کے 4 مزید احکام. لا جناح علیکم تم پر کوئی حرج نہیں ہے، ان طلقتم النساء اگر تم نے ایسی عورتوں کو طلاق دیا، ما لم تمسوہن جن کو تم نے ابھی تک چھوا بھی نہیں، او تفریضوا لہن ای لم تفریضوا لہن یعنی جن کے لیے تم نے ابھی تک حق مہر بھی متعین نہیں کیا تھا، اگر تم نے ان کو طلاق دے دیا، ومتعوہن تو اس صورت میں تم ان کو متع دے دو، رخصتانہ دے دو، علی الموسع قدرہ
صاحب وسعت پر اس کی حیثیت کے مطابق، وعلی المقتری تنگ دست پر قدرہ اس کی حیثیت کے مطابق، متاعا بالمعروف فائدہ پہنچانا بھلے انداز میں، حقا علی المحسنین یہ واجب ہے نیکوکاروں پر۔ دیکھیے جب عورت کو طلاق دی جاتی ہے تو مجموعی طور پر حق مہر کی تعین اور عدم تعین کے لحاظ سے اس کی 4 صورتیں نکلتی ہیں۔ جب عورت کو طلاق دی جاتی ہے تو حق مہر کی تعین اور عدم تعین کے حوالے سے اس میں کتنی صورتیں نکلتی ہیں؟ عدل تو جواب تاکہ یاد روزہ۔ نمبر، جس عورت کے ساتھ نکاح کیا جا رہا ہے اور اس کو طلاق دی جا رہی ہے، یا تو اس کا حق مہر متعین ہوا ہوگا یا نہیں ہوا ہوگا، یا نمبر 2 اس عورت کے ساتھ شباشی ہوئی ہوگی یا شباشی نہیں ہوئی ہوگی۔ یہ 4 صورتیں بنتی اس کے اندر۔ عورت کو حق مہر متعین ہوا تھا، شباشی کی، تو اس صورت میں مکمل کا مکمل حق مہر جو بھی متعین ہوا تھا وہ دینا پڑے گا۔ عورت کا حق مہر مثال 10,000 متعین ہوا تھا، شباشی ہوئی اس کے ساتھ، تو اس صورت میں جمع ہوا اس کے ساتھ، تو جتنا اس کا حق مہر ہے متعین اس کو دینا پڑے گا۔ نمبر 2 عورت کا حق مہر متعین نہیں ہوا نکاح کے وقت اور اس کے ساتھ شباشی کی، رات گزاری اس کے ساتھ، تو اس صورت کے اندر اس جیسی عورتوں کا جو مہر ہوتا ہے اس سوسائٹی اس معاشرے کے اندر جسے ہم مہر مثل بولتے ہیں وہ دینا۔ دو صورت ہے۔ 2 تیسری صورت، عورت کا حق مہر متعین نہیں ہوا تھا اور شباشی سے پہلے اس کو طلاق دے دی۔ عورت کا حق مہر متعین نہیں ہوا تھا، شباشی اس کے ساتھ ملنے سے پہلے اس کو طلاق دے دی، تو اس صورت میں اس کو کوئی مہر وہر نہیں دینا ہوگا، اس کو صرف اور صرف متع دینا ہوگا۔ متع ہر انسان اپنی حیثیت کے مطابق عورت کو رخصت کرتے وقت کچھ ہدیہ اور گفٹ دیتا ہے، اسے متع بولتے ہیں۔ حضرت حسن بصری نے اپنی ایک بیوی کو 10,000 دینار دیے تھے، بعض 500 دینار دیتے تھے، بعض 500 درہم دیتے تھے، کوئی 1000 درہم، کوئی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، لیکن کم سے کم اس زمانے کا اس عورت کی حیثیت کے مطابق ایک کپڑے کا جوڑا دینا، شال، بہترین پلو سوٹ، بنین، قمیض، یزار، یہ کم سے کم ضروری ہے، اتنا تو دینا ضروری ہے۔ ٹھیک۔ چوتھی صورت کیا نکلتی ہے؟ عورت کو طلاق دی شباشی سے پہلے، اس کے ساتھ جمع کرنے سے پہلے طلاق دے دی اس کو، اور اس کے لیے حق مہر متعین کیا تھا، مثال 1 لاکھ حق مہر متعین ہوا تھا، لیکن طلاق کی نوبت آ گئی اس کے ساتھ جمع کرنے سے پہلے، شباشی کرنے سے پہلے، تو قرآن کریم نے اس سلسلے میں کہا کہ جتنا حق مہر تم نے متعین کیا تھا اس کا آدھا تم اس کو دے دو، فنصف ما فرضتم۔ 4 صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی والی صورت دیکھ لیجئے، کون سی والی صورت ہے؟ لا جناح علیکم، کوئی حرج نہیں تم ایسی عورتوں کو طلاق دو جن کو تم نے ابھی تک چھوا بھی نہیں، او تفریضوا لہن فریضہ، اور تم نے ان کے لیے حق مہر بھی متعین نہیں کیا، ومتعوہن، تم ان کو متع دے دو۔ اب متع کیسا؟ وہی میں نے بولا، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، صاحب وسعت قدرہ اپنی حیثیت کے مطابق، وعلی المقتری تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق فائدہ پہنچانا بھلے انداز میں، یہ لازم ہے، واجب ہے محسنین پر۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم ان عورتوں کو طلاق دیتے ہو، من قبل ان تمسوهن، ان کو چھونے سے پہلے، ہاتھ لگانے سے پہلے، وقد فرضتم لهن فریضۃ، اور تم نے ان کے لیے مہر متعین کر رکھا تھا، جو چوتھی صورت میں نے آپ کو بتائی، مہر متعین کر رکھا تھا، مثلا 1 لاکھ، اور طلاق کی نوبت آ گئی جمع سے پہلے، فنصف ما فرضتم، تو جتنا مہر تم نے متعین کیا تھا اس کا آدھا تمہیں دینا ہوگا، الا ان یعفو۔ قرآن کریم طلاق کے وقت بھی اخلاق حسنہ کی تعلیم دے رہا ہے۔ یا ساتھ اس ایک بیس ٹھول تائیں نا گنزراون جیسے ٹھول ترائی سوسی واپس فلینی دو آیو اور میں بنائے میرے نیوی ماس تم تو لگے یہ تہنا خرچی شے لسٹ سوری لسٹ سے سوزن طلاق ویز۔ قرآن کریم کہتا نہیں یہ گھٹیا سوچ ہے تمہاری۔ طلاق کے وقت اگر تم آپس میں ایک دوسرے حقوق چھوڑ دو تو جیسے مثال کے طور پر جس عورت کو طلاق قبل الدخول دے دی گئی، شباشی سے پہلے طلاق دے دی گئی، حق مہر پورا طے ہوا تھا، قرآن کریم کہتا ہے الا ان یعفون او یعفو الذی بیدہ عقدۃ، یا یہ کہ چھوڑ دیں وہ عورتیں، یعفون چھوڑ دیں، معاف کر دیں، وہ عورت بولے بھائی جب شباشی نہیں ہوئی، ہم نے رات ہی نہیں گزاری، جاؤ مجھے تمہارا مہر نہیں چاہیے، تم ہی لے لو سر، مجھے یہ آدھا مہر بھی نہیں چاہیے، تم ہی رکھو۔ یہ ہے اخلاق حسنہ۔ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا معاف کر دے وہ شخص جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، وہ کون ہے؟ مرد بولے کہ نہیں جاؤ اب یہ تم کو میں نے دے دیا تھا، میں لینا اس کو واپس مناسب نہیں سمجھتا، جاؤ یہ سارا کا سارا حق مہر بھی تم ہی کو۔ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا معاف کر دے چھوڑ دے وہ شخص جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ وان تعفو، اور تم آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرو، بخش دو، یہی تو تقوی کی زیادہ قریب ہے، اقرب للتقوی۔ اور سینچ پہ ہن کالا پھٹ رہا ہے نہیں تو ساتھ
ولا تنسوا الفضل بینکم، قرآن کریم کہتا ہے اس سٹیج پر جب تم دونوں آپس میں جدا ہو رہے ہو، آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنا نہ بھولو. ان اللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہے ہیں. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، پابندی کرو ساری کی ساری نمازوں کی، والصلاۃ الوسطی اور بیچ کی نماز کی، وقوموا للہ قانتین اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ عاجزی کے ساتھ. قرآن کریم میں یہاں پر کہا حافظوا علی الصلوات، بیچ ساری نمازوں کی پابندی کرو، والصلاۃ الوسطی اور بیچ والی نماز کی. دیکھیں اب یہاں پر ایک اصول سمجھیے، یہاں پر ہمارا ایک فرقہ ہے اہل قرآن جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے، حدیث کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نمازیں تین ہی فرض ہیں جن کا قرآن کریم میں تذکرہ ہے، ظہر عصر عشاء، انہی تین نمازوں کو مانتے ہیں. نہ وہ فجر کو مانتے ہیں نہ وہ مغرب کو مانتے ہیں، کہتے ہیں یہ الفاظ قرآن میں نہیں آئے. دیکھیے اس آیت کو غور سے پڑھیے، حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی پابندی کیجیے، والصلاۃ الوسطی، واو عطف مغایرت چاہتا ہے، یہ الگ سے ہوگی نماز، یہ الگ سے ایک نماز ہوگی، ٹھیک ہے کہ نہیں. نمازوں کی پابندی کیجیے اور صلاۃ وسطی کی. اگر ہم ایسا کرتے ہیں کہ صلاۃ وسطی کو ہم نے الگ مانا اور چار کو الگ مانا، کیا چار کے بیچ میں صلاۃ وسطی آ سکتی ہے؟ صلاۃ وسطی کب آ سکتی ہے؟ جب پانچ ہوگی کم سے کم، دو ادھر سے دو ادھر. صرف تین نہیں ہو سکتی کیوں؟ الصلوات جمع کا صیغہ ہے، جمع میں کتنی آئیں گی؟ کم سے کم تین، ٹھیک ہے کہ نہیں. والصلاۃ الوسطی بن گئی چار. اگر آپ چار ہی مانیں گے تو چار کا وسطی آ سکتا ہے، بیچ والا نہیں آ سکتا ہے. معلوم ہوا کہ الصلوات سے ہمیں کتنی نمازیں ماننی پڑیں گی؟ چار. اور الصلاۃ الوسطی سے کتنی آ گئی؟ پانچویں آ گئی. ایک تو یہ ایسی چیز ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تواتر کے ساتھ اربوں لوگ، کروڑوں لوگ، لاکھوں لوگ ہر زمانے میں پانچ نمازیں پڑھتے آ رہے ہیں. اگر آج کا کوئی ملحد طبقہ پانچ نمازوں کا انکار کرتا ہے تو ہم اس کے دماغ کو کیا کر سکتے ہیں. وقوموا للہ قانتین، صلاۃ الوسطی سے عصر کی نماز راجح قول کے مطابق. کون سی نماز؟ کیونکہ دو نمازیں بعد میں آتی ہیں، مغرب اور عشاء، دو نمازیں پہلے آتی ہیں، ظہر اور عصر تین کے اندر. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پس اگر تمہیں ڈر ہو، فَرِجَالًا تو پھر یہ نماز پڑھو تم کھڑے کھڑے، أَوْ رُكْبَانًا یا سوار. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم حالت اطمینان میں آؤ، امن کی حالت میں آؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو تم اللہ کو یاد کرو جیسے کہ اللہ نے تم کو سکھلایا، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، وہ چیزیں جو تم جانتے نہیں تھے. دیکھیں نماز عین میدان جنگ کے اندر بھی معاف نہیں ہے، سفر بھی معاف نہیں ہے. میدان جنگ میں تمہیں دشمن کے ساتھ مقابلے کی نوبت آ جائے تو قرآن کریم نے کہا کھڑے کھڑے نماز پڑھو، کھڑے کھڑے سجدہ بھی کرو، کھڑے کھڑے رکوع کرو. سجدے کے لیے تھوڑا سا زیادہ اشارہ، رکوع کے لیے کم اشارہ، ٹھیک ہے کہ نہیں. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم نماز ہو. اور اگر تم میدان جنگ کے اندر گھوڑے پر ہو، دشمن سے مقابلہ ہو رہا ہے، ٹینک پر ہو، دشمن سے مقابلہ ہو رہا ہے، اس وقت بھی تم نماز نہ چھوڑو. رکبانا، راکبن کی جمع، رجال راجل کی جمع، رجلن کی جمع نہیں ہے، راجل کی جمع ہے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، پھر جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ تو پھر ایسے زمین کے اوپر اتر کر تم فرض نماز پڑھو. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ فرض نماز گاڑی میں نہیں آئے گی. قرآن کریم نے کیا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا، جیسے اللہ نے سکھایا ہے. تو رکبانا آپ پڑھ سکتے ہو، نفل نماز آپ پڑھ سکتے ہو، فرض نماز سواری پر، لیکن کب؟ میدان جنگ کے اندر. اگر آپ میدان جنگ میں نہیں ہے تو پھر اس صورت میں اتر کر آپ فرض نماز کو پڑھیے. والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو تم میں انتقال کر جائیں، ویذرون ازواجا، اور وہ بیویوں کو چھوڑ دیں، وصیۃ لازواجہم، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے لیے وصیت کر جائیں، متاعا الی الحول، کہ وہ فائدہ اٹھائیں گھر میں ایک سال تک نفقے سے، غیر اخراج، ان کو نکالے بغیر. فَإِنْ خَرَجْنَا، پس اگر وہ خود ہی نکل جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اس صورت میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَعْرُوفٍ، اس کاروائی کے سلسلے میں جو کچھ وہ اپنی ذات کے سلسلے میں کریں بھلے انداز میں. واللہ عزیز حکیم، اللہ کی ذات زبردست ہے، حکمت والی ہے. یہ وہ آیت ہے جسے میں نے کہا کہ پہلے کتنی عرصے تک لازم تھا؟ ایک سال تک گھروں میں رکھنا ہے، عدت گزارنا. بعد میں قرآن کریم نے کیا کہا؟ نہیں، صرف 4 ماہ 10 دن. اور یہ بھی لازم تھا کہ ان کو کوئی نکالے نہیں، غیر اخراج. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور طلاق شدہ اب بھی اس وصیت پر عمل کرنا مستحب ہے، اب بھی عورتوں کا نفقہ اٹھانا 1 سال تک مستحب ہے. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور طلاق شدہ عورتوں کے لیے متاع ہے، ان کو فائدہ پہنچانا ہے بھلے انداز میں. اور جو چیزیں آپ کے سامنے آئیں اس کے علاوہ کسی بھی مطلقہ کو جب گھر سے رخصت کرنا ہو تو قرآن کریم نے کیا کہا؟ اس کو ہدیہ اور گفٹ دے کر رخصت کرو. ایسے ہی
حقا علی المتقین، یہ لازم ہے متقیوں پر. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے. لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ جاؤ. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولكن اکثر الناس لا یشکرون. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے گھروں سے نکلے جبکہ وہ ہزاروں میں تھے موت کے ڈر سے؟ اللہ نے ان سب سے کہا مر جاؤ، ثم احیاهم موتوا، پھر اللہ نے ان کو زندگی دی. بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر فضل کرنے والے ہیں. ان اللہ لذو فضل علی الناس ولكن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. اس آیت کا کیا پس منظر ہے؟ صحیح احادیث میں تو اس کا پس منظر زیادہ بیان نہیں کیا گیا، صرف اتنا بتایا گیا ہے کہ پچھلے زمانے کے اندر ایک پیغمبر تھے حضرت حزقیل علیہ السلام. انہی کے دور کی بات ہے کہ کسی قوم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاعون کی بیماری بھیجی. وہ لوگ ڈر گئے اور سب اپنی بستی کو چھوڑ کر دور ایک دو پہاڑوں کے بیچ ایک درے میں ایک میدان میں پہنچ گئے اور وہاں پر بیٹھ گئے. موت کے ڈر سے بھاگ کر گئے. اللہ تعالیٰ نے 10,000 سے تقریباً ان پر سب پر ایک ساتھ موت کو مسلط کیا. قریب کی جو بستیاں تھیں جب ان کو پتا چلا وہاں پر آئے، کہا اتنے 10,000 لوگوں کو دفن کرنا تو مشکل ہے. انہوں نے اس کے گرد ایک حظیرہ باڑ بنائی اور اسی انداز میں ان کو وہاں پر گھیر کر رکھ دیا، گویا کہ وہی ان کی قبر قرار دی گئی. پھر ایک زمانے میں حضرت حزقیل علیہ السلام وہاں سے گزرے اور ان کو دیکھا وہاں پر. انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اللہ نے ان کی دعا کے برکت سے ان سب کو زندہ کر دیا. ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولكن اکثر الناس لا یشکرون. اس میں ایک سبق آیا کہ موت کے ڈر سے تم کہیں بھی بھاگ کے جاؤ، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اور مسلمانوں کو اس میں یہ سبق دیا گیا کہ جہاد میں اگر تم اس ڈر سے نہیں جاتے ہو کہ ہمیں موت آ جائے گی تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے. اگر تمہارے مقدر کے اندر موت لکھی ہوگی تو تمہارے گھر کے اندر بھی آئے گی. تمہارے مقدر میں موت لکھی ہوگی تو میدان جنگ کے اندر بھی آئے گی. نہیں لکھی ہوگی تو میدان جنگ کے اندر بھی نہیں آ سکتی ہے. وقاتلوا، لڑو اللہ کے راستے میں. جان جاؤ کہ اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں. من ذا الذی یقرض اللہ، کون ہے جو اللہ کو قرض دے، بہترین قرض. فیضاعف له اضعافا کثیرا، اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کر قرض واپس کرے گا. واللہ یقبض، اللہ ہی روزی کو تنگ کرتا ہے، ویبسط، اور پھیلاتا ہے. وإلیہ ترجعون، اور اسی اللہ کی طرف تم سب کو واپس کیا جائے گا. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا بنو اسرائیل کی ایک جماعت کو موسیٰ کے بعد؟ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، جب انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا ابعث لنا، مقرر کیجئے ہمارے لیے کسی بادشاہ کو تاکہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں. قال هل عصیتم، پیغمبر نے کہا کیا تم سے امید کی جا سکتی ہے ان کتب علیکم القتال، کہ اگر تم پر جہاد فرض کر دیا جائے کہ تم نہ لڑو. قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، انہوں نے کہا اس لائق کیا ہو گیا کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں. وقد اخرجنا من دیارنا، ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا گیا. وابنائنا، ہمارے بیٹوں سے بھی بے دخل کیا گیا. فلما کتب علیہم القتال، پر جب ان پر جہاد کو فرض کیا گیا، تولوا، ان میں سے اکثر نے روگردانی اختیار کی سوائے تھوڑے سے لوگوں کے. واللہ علیم بالظالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو خوب اچھی طریقے سے جاننے والے ہیں. ملک شام کے اندر عمالقہ مسلط ہو گئے تھے، انہی کے ساتھ جہاد کرنا تھا. وقت کے پیغمبر بنو اسرائیل کے حضرت شمویل علیہ السلام تھے. حضرت شمویل علیہ السلام. بنو اسرائیل عمالقہ ان کو زبردست ستاتے تھے، مارتے تھے، پیٹتے تھے، بچوں کو مار دیتے تھے اور ان کو ان کی زمینوں سے، ان کے وطن سے، مکانات سے، بستیوں سے بے دخل کر کے قبضہ کر لیتے تھے، ٹھیک جیسے آج اسرائیل کر رہا ہے فلسطینیوں کے ساتھ. کبھی ایک بستی خالی کر دی، کبھی کسی کا گھر اجاڑ دیا، کہیں پر بلڈوزر چلا دیا. یہ آج کی نہیں، یہ پرانی تاریخ ہے. بنو اسرائیل کے ساتھ یہ ساری چیزیں خود ہو چکی ہیں جو آج وہ مسلمانوں کے ساتھ دہرا رہے ہیں. بہرحال حضرت شمویل سے درخواست کی کہ ہمارے لیے کسی کو بادشاہ مقرر کیجئے تاکہ ہم اس کی رہبری اور رہنمائی میں جہاد کریں عمالقہ کے خلاف اور ہم ان سے انتقام لے سکیں. حضرت شمویل نے کہا تم سے کیا امید کی جا سکتی کہ تم جہاد کرو؟ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اگر تمہارا کسی کو بادشاہ مقرر کیا گیا تو تم جہاد نہیں کرو گے. کہا کیوں نہیں جہاد کریں گے؟ ہماری زمینیں بے دخل لے لی گئی، ہمیں ہمارے گھروں سے، بستیوں سے بے دخل کر دیا گیا، ہمارے اموال پر قبضہ کیا گیا، ہم کیوں نہیں ان کے خلاف جہاد کریں گے؟ اس پر پیغمبر نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. حضرت شمویل علیہ السلام
اللہ تعالیٰ نے ان کا بادشاہ حضرت طالوت کو مقرر کیا. انہیں اللہ تعالیٰ نے جسامت بھی دی تھی اور علم بھی دیا. لیکن بنو اسرائیل کے اندر مسئلہ یہ تھا کہ ان کے دو خاندان تھے. ان میں سے ایک یہودا کا خاندان، یہودا کے خاندان نے بادشاہت کو اپنے لیے خاص کر کے رکھا تھا، اور دوسرا خاندان تھا لاوی. لاوی خاندان نے مذہبی سرداری اور مذہبی عہدوں کو اپنے لیے خاص کر کے رکھا تھا. ربی، احبار، رہنما، جتنے ان کے بڑے بڑے گرو گھنٹال مذہبی لحاظ سے پوپ پیشوا ہوا کرتے تھے وہ لاوی خاندان سے، اور جتنے بادشاہ ہوا کرتے تھے وہ کس خاندان سے؟ یہودا کے خاندان سے. اب طالوت نہ لاوی خاندان سے تھے نہ یہودا کے خاندان سے. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتے ہیں پیغمبر، یہ کیسے ہو سکتے ہیں بادشاہ، ہم کیوں ان کی رہبری اور رہنمائی کے اندر جہاد کریں، یہ بادشاہ ہو ہی نہیں سکتے. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کیوں نہیں ہو سکتے. اللہ نے ان کو جسامت بھی دی، اللہ نے ان کو علم بھی دیا. دیکھیے واقعہ پھر آگے کیا ہوتا ہے. وقال لهم نبيهم، اور ان کے پیغمبر نے ان سے کہا ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا، اللہ نے مقرر کیا تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ. قالوا ان يكون له الملك علينا، وہ کہنے لگے کیسے ہوگی ان کی بادشاہت ہم پر، ونحن احق بالملك منه، حالانکہ ہم بادشاہت کے زیادہ حقدار ہیں طالوت کے بنسبت. ولم يؤت سعة من المال، اور ان کو مالی فراوانی بھی نہیں دی گئی. قال ان اللہ اصطفاه عليكم، پیغمبر نے کہا اللہ نے ان کو چن لیا، ان کو تمہارے اوپر. وزادہ، اور اضافہ کیا ہے، بسطۃ فی العلم، اللہ تعالیٰ نے ان کو زیادہ دیا ہے، اضافہ کیا ہے علم کے اندر بھی اور جسم کے اندر بھی. واللہ یؤتی، توفیق میں، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی ملک اپنی بادشاہت میں سے عطا کرتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والے ہیں، علم والے ہیں. وقال لهم نبیہم، پھر اس کے بعد پیغمبر نے ان کو کہا کہ ان کے برحق بادشاہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جو تمہارا تابوت صندوق گم ہو گیا ہے جس میں تمہارے بڑے تبرکات رکھے ہوئے تھے وہ واپس آ جائے گا. عمالقہ نے جب ان پر حملہ کیا تو حملہ کرنے کے بعد ان کا وہ تابوت جو بنو اسرائیل کا تھا جس میں ان کے بڑے تبرکات رکھے ہوئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے عصائے موسیٰ، فلاں 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 چیزیں، تورات کے کچھ نسخے اس میں رکھے ہوئے تھے. تو عمالقہ نے ان کا وہ تابوت بھی ایک مرتبہ چھین لیا تھا اور اس کو اپنے شہر میں لے گئے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو بنو اسرائیل کو دوبارہ اقتدار دینا اللہ تعالیٰ نے چاہا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کیا کیا کہ انہی عمالقہ کے اندر ایک بیماری بھیج دی. جہاں پر اس صندوق اور تابوت کو لے جاتے وہاں وبا پھوٹ پڑتی، فلاں بستی کے اندر لے گئے وہاں وبا، یہاں لے گئے وہاں وبا. انہوں نے ایسا کیا کہ اٹھا کر اس تابوت کو ایک بیل کی گاڑی پہ رکھا اور اس کو بنو اسرائیل کی طرف ہکا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ادھر سے پیغمبر کے ذریعے سے بنو اسرائیل کو کہ اس طالوت کے بادشاہ ہونے کی صداقت کی علامت یہ ہوگی کہ تمہارا وہ تابوت جس میں تمہارے تبرکات رکھے ہیں وہ ان کو واپس کر دیا جائے گا. وقال لهم نبیہم، ان کے پیغمبر نے ان سے کہا ان آیت ملکی، اس کے بادشاہت کی دلیل یہ ہے ان یأتیکم التابوت، کہ آ جائے گا تمہارا وہ تابوت فیہ سکینۃ من ربکم، جس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی جانب سے سکون کی چیزیں ہیں، وبقیۃ، اور کچھ متروکات، مما ترک، جو چھوڑے ہیں آل موسیٰ نے اور آل ہارون نے، تحملہ الملائکۃ، اس صندوق کو اٹھائے ہوں گے کون؟ فرشتے ہکا کے لائیں گے. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بلا شبہ اس میں نشانیاں ہیں تمہارے لیے اگر تم صاحب ایمان. اب طالوت وہاں سے لشکر لے کر چل پڑے، ہزاروں بنو اسرائیلی ساتھ میں تھے، اور جنگ کس کے خلاف کرنی تھی؟ عمالقہ کے خلاف. بیچ میں دریائے اردن آ گیا. ہوتا کیا ہے کہ جب زیادہ جتھا ہوتا ہے اور لوگ کام کے نہیں ہوتے ہیں تو اس صورت میں فتح کے بجائے شکست کے آثار زیادہ ہوتے ہیں. اگر چند ہی لوگ ہوں اور کام کے ہوں تو اس میں فتح کے آثار زیادہ ہوتے ہیں. حضرت طالوت نے دریا کے پاس پہنچنے کے بعد سب کو کہا کہ جو سب کو پیاس لگی ہوئی تھی، گرم علاقہ تھا، کہ جو بھی اس دریا سے پانی پیے گا تو وہ ہمارے ساتھ جہاد میں شرکت نہیں کر سکتا. ہاں کوئی اگر ایک چلو پی لے تو کوئی حرج نہیں ہے. تو جتنے دسیوں ہزار لوگ تھے جو ہی دریا کے پاس پہنچے، جیسے ہمارے گائے اور بیل پڑ جاتے ہیں نا کہیں دریا پہ پانی پینے، ایسے سب لگ گئے پانی پینے، سب کو پیچھے چھوڑ دیا. حضرت ابن عباس کی روایت ہے صرف 313 بچے جو اصحاب بدر کی. اصحاب بدر کتنے تھے؟ 313. حضرت طالوت کے ساتھ بھی کتنے بچے؟ 313. اگرچہ ایک روایت میں 600 کا بھی لفظ ہے لیکن اصل کیا ہے؟ 313 ہی. فلما فصل طالوت بالجنود، پس جب جدا ہوئے طالوت لشکروں کو لے کر نکلے، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، حضرت طالوت نے کہا اللہ تم کو آزمانے والے ہیں ایک دریا کے ذریعے سے. فمن شرب منہ، جو اس میں سے پیے گا، فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں. ومن لم یطعمہ، جو اور اس میں سے نہیں پیے گا، فانہ منی، وہ مجھ سے ہے. لیغترف غرفۃ بیدی، مگر جو ایک چلو پی لے اپنے ہاتھ سے،
فشربوا منه، سب نے اس سے پی لیا، الا قلیلا منهم، مگر تھوڑے سے لوگوں نے۔ 313 فلما جاوزه هو والذین آمنوا معه، پس جب طالوت نے اس نہر کو، دریا کو کراس کیا، ہوا اور کس نے، والذین آمنوا معه، اور ان لوگوں نے جنہوں نے ان کے ساتھ ایمان لایا تھا، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده، بہت سارے بنو اسرائیلی کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم، آج کوئی مقابلہ نہیں ہمارا جالوت کے ساتھ اور اس کے لشکر کے ساتھ۔ جالوت عمالقہ کا فوجی جرنیل اور ان کا بادشاہ۔ قال الذين يظنون، کہنے لگے وہ لوگ جو یہ خیال کرتے تھے، انہم ملاق اللہ، کہ وہ اللہ کے ساتھ ملنے والے ہیں، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اتنی ہی تھوڑی سی ایسی جماعتیں ہیں جو بڑی جماعتوں پر غالب آئی اللہ کے حکم سے، واللہ مع الصابرین، اور اللہ تبارک و تعالی ڈٹ جانے والوں کے ساتھ ہے، جو میدان جنگ کے اندر جم جائیں، استقامت اختیار کریں، اللہ ان کے ساتھ ہے، واللہ مع الصابرین۔ ولما برزوا لجالوت، اور جب وہ آمنے سامنے ہو گئے جالوت اور اس کے لشکر کے، قالوا ربنا، تو اہل ایمان نے دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہم پر صبر کی بارش کر دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری کافر لوگوں کے خلاف مدد فرما، فہزموہم باذن اللہ، سو اہل ایمان نے ان کافروں کو شکست دی اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کی مدد سے۔ وقتل داؤد جالوت، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر ڈالا۔ داؤد علیہ السلام اس لشکر کے اندر بحیثیت فوجی کے شریک ہوئے تھے۔ اب یہیں سے ان کے ترقی کی ابتدا ہو جاتی ہے داؤد علیہ السلام کی۔ جب انہوں نے جالوت کو قتل کیا، مقابلہ ہوا اور جالوت کو قتل کر ڈالا داؤد علیہ السلام نے، تو اسی کے ساتھ کیا ہو گیا کہ ان کی ساری کے ساری فوج، جب فوجی جنرل ہی نہ رہے، کمانڈر ہی نہ رہے، تو فوج تتر بتر ہو جاتی ہے، سارے کے سارے عمالقہ اور ان کی فوج تتر بتر ہوگی۔ بنو اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فتح سے نوازا۔ تو اس کے بعد حضرت طالوت نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ کر دیا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور یوں ہی پھر آگے جا کر حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ بن گئے۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اللہ نے ان کو ملک بھی عنایت کیا، والحکمت، اور حکمت بھی عنایت کی داؤد علیہ السلام کو۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اللہ نے ان کو بہت ساری چیزیں سکھائی جو وہ چاہتے تھے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بچاؤ اور دفاع نہ کرے لوگوں کا، بعض میں سے بعض کا، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تو زمین میں فساد مچ جائے، وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فضل کرنے والے ہیں سارے جہاں والوں پر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ غریبوں اور کمزوروں کی مدد فرماتے ہیں، یہ دنیا کے اندر ساری اقوام جیتی ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ بعض کا بعض کے ذریعے سے دفاع نہ کرے تو ظالم لوگ جو ہیں وہ کمزوروں کو ختم کر کے رکھ دیں۔ تِلْکَ آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ کے سامنے پڑھتے ہیں، سچی ہیں، برحق ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً آپ پیغمبروں میں سے ہیں۔